اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ۔ سفر انسانیت کربلا تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ لفظ سفر جب استعمال ہوتا ہے تو ایک ابتدائے غایت ہوتی ہے اور ایک انتہائے غایت ہوتی ہے۔ سفر میں ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ موجودہ سیمینار کی ابتدا کربلا سے اور اس کی انتہا ظہور صاحب زمان پہ۔ سفر مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تاریخ کا سفر ہے جسے سفر زمانی کہا جاتا ہے، دا جرنی ان ٹائم۔ کربلا کو 1350 برس ہو چکے ہیں، ایک طولانی سفر ہے۔ اور ایک سفر فکری سفر ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں، کئی مرتبہ انسان 20 سال کی عمر سے 30 سال کی عمر میں آ جاتا ہے، اس نے زمانی سفر طے کیا ہوتا ہے 10 برس کا، لیکن فکری سفر نہیں ہوا ہوتا اس دوران۔ یا بعض اوقات انسان صرف زمانی لحاظ سے 1 برس کا سفر کرتا ہے، لیکن اس 1 برس میں اسے کئی برس کا سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ یہ فکری سفر کہلاتا ہے۔ سیر اور سفر، سیر کرنا اور سفر کرنا دو مختلف مفہوم ہیں۔ سیر جگہ کی ہوتی ہے، سفر وقت کا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اللہ نے کہا ہے سیرو فی الارض، زمین کی سیر کرو۔ کچھ نے کہا یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان سیاحت کرے، زمین کو دیکھے۔ کچھ نے یہ کہا کہ نہیں، دوسروں سے سبق سیکھنے کے لیے انسان کو زمین کی سیر ضروری ہے۔ فرعون کا کیا نتیجہ نکلا؟ یزید کس انجام تک چلا گیا؟ صدام آج کہاں ہے؟ لیکن نمائندگان پروردگار اپنے زمانے میں بھی سرخرو تھے اور آج بھی سرخرو ہے۔ ان کا نام اس وقت بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے۔ تو یہ سیر ہے۔ سفر جب انسان فکری لحاظ سے ایک مقام سے دوسرے مقام تک چلا جائے، خدا نہ خواستہ کہ ہماری زندگیوں کا سفر بڑھتا چلا جائے لیکن ہمارا علمی اور فکری سفر رک جائے۔ اور دیکھیں سیمینار کا موضوع ہے، تھوڑا سا میں اس پہ پیچیدہ گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ اگر بچے یا نوجوان بھی موجود ہوں تو وہ فالو کر سکے، ساتھ چل سکیں۔ جب ہم لفظ انسان استعمال کرتے ہیں تو کئی مرتبہ ہمارے نزدیک یہ لفظ کسی بھی 2 پاؤں پہ چلنے والے، 2 ہاتھ رکھنے والے، 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک زبان رکھنے والے باشعور فرد پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے بھی برادر جو اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، انہوں نے کتنے انسانوں کی مثالیں پیش کی، اچھے بھی برے بھی۔ جیسے ظالموں کی مثالیں بھی پیش کی اور عادل اور مظلوموں کی مثالیں بھی پیش کی۔ معصوم کی نگاہ میں
دو پاؤں پہ چلنے والا ہر آدمی انسان نہیں ہے. آدمی میں اور انسان میں فرق ہے. آدمی جو حضرت آدم کی نسل سے ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ انسان بھی ہو. امیر المومنین کہتے ہیں ذالک میت الاحیاء، کئی زندہ لاشیں ہوتی ہیں وہ زندہ بھی نہیں ہوتے، تمہیں زندہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کھا پی رہے ہوتے ہیں، اور کئی مردہ ہوتے ہیں تمہاری نگاہوں میں کیونکہ کھانا پینا بند کر دیا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں. انسان کا اگر علمی اور فکری سفر جاری رہے تو مرنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتا ہے. انسان زندہ رہتا ہے. اب تک سب فالو کر رہے ہیں میری بات کو؟ انسان کا اگر علمی فکری سفر جاری رہے اور وہ علمی فکری سفر ایک شرط کے ساتھ جاری رہے، اور وہ شرط ہے ایمان. کسی بھی شے میں ایمان شرط ہے. اگر ایمان نہ ہو تو جتنا مرضی فکری سوچ کرتے رہیں اس کو دوام نہیں ہے، اسے زندگی نہیں. اسی طرح سے قرآن کہتا ہے کہ بہت سے افراد چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن اتنے خدا سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، وہ مویشیوں کی طرح سے بن جاتے ہیں. بل ہم اضل، نہیں بلکہ وہ مویشیوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اب یہ سفر کیا ہے؟ مجھے ایک تھوڑا سا اس سے کربلا سے پہلے کا ایک سفر پیش کرنا. جناب آدم سے جو سفر شروع ہوا تو وہاں ایمان کا اور کفر کا مقابلہ تھا. شیطان مقابلے میں تھا، ایمان جناب آدم کے ساتھ تھا. لیکن جب جناب نوح تک پہنچا تو اللہ نے سارے ظالموں کو ختم کر دیا اور سارے با ایمان کو باقی رکھا. نہ صرف با ایمان بلکہ جو با عمل بھی تھے وہ با ایمان لوگ باقی رہے. جناب ابراہیم کے زمانے میں اللہ نے تمیز پیدا کر دی کہ ظالم و مظلوم باقی رہیں، صرف ظالم کو مار دیا جائے، مظلوم باقی رہے. جناب موسیٰ کے زمانے میں اور ترقی ہوئی، ظالم مظلوم دونوں کو باقی رکھا لیکن ظالم و مظلوم میں تمیز پیدا کر دی. جناب عیسیٰ کے زمانے میں ارتقا ہوا، وہاں جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور ان سے نسبت دے دی گئی انسانیت کی، حقانیت کی، ایمان کی، فکر کی. لیکن کمال جناب ختم مرتبت کے زمانے میں آتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. وہ انسانیت کی آخری حد ہے جہاں انسان تمام دوسری مخلوقات کے ساتھ بما ہوا انسان کی حیثیت سے باقی رہتا ہے، لیکن اللہ نے تمام انسانوں میں اس سوچ کو پیدا کیا کہ اب باقی رہنے کے ساتھ ساتھ خود تمیز پیدا کرو کہ اللہ اگر نہ بھی بتائے تو خود پہچانو کون حق پہ ہے اور کون باطل ہے. تو امت محمدی کو سوچ اور فکر کی وہ ترقی عنایت کی ہے جو کسی سابقہ امت میں اس طرح سے نہیں تھی جیسی حبیب خدا کی امت کو نصیب ہوئی. اور اس میں بھی معراج سید الشہداء کے زمانے میں آ کے ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان یا کربلائی ہے یا یزیدی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے. آج کا زمانہ ہم سب کے لیے وہ حسینیت کا زمانہ ہے. یہ سفر جو کربلا سے شروع ہوتا ہے وہ خاص سفر ہے. اب تک میں سب کی توجہ چاہوں گا، اب میں اس مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں کہ جو تھوڑا سا پیچیدہ ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. سفر ہمارا کربلا سے شروع ہوتا ہے اور کربلا کے بعد واضح طور پہ دنیا صرف دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور وہ دو حصے حق و باطل یا حسینیت اور یزیدیت کے دو جز. یہ ظہور امام زمانہ تک کیسے سفر جاری رہے گا؟ یہ ایک بہت بڑا فکری سفر ہے جو کربلا سے شروع ہوا، جو ہمیں ہر طرح کی خوف اور خطر سے آزاد کرتا ہے. ہم میں تشخیص دیتا ہے کہ اگر مقدار میں کم بھی ہو، تعداد میں کم بھی ہو، تو باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، کیونکہ دنیا ساری اگر ایک طرف ہو جائے اور الہی قوتیں ایک طرف ہوں تو الہی قوتوں کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی ہے. الہی قوتوں کو فتح ہوتی ہے. چاہے امام حسین تنہا رہ جائیں
چاہے شہید ہو جائیں، لیکن فتح حسین ابن علی کی ہے، بقا امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ میں دوبارہ اس پہلے کمپوننٹ کی طرف جانا چاہتا ہوں، پھر سوالات لوں گا۔ کربلا کے بعد کون سا سفر شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں حق و باطل کا سفر، جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان میں تشخیص پیدا ہوئی، جہاں انسان خود پہچانتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سفر ہاں تاریخی سفر ہے، زمانی سفر ہے کہ آج 1350 برس سے زیادہ فاصلہ آ چکا ہے کربلا کے واقعے سے آج تک، لیکن یہ ایک فکری سفر ہے۔ 1-2 برس کا بچہ بھی جب مجلس میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس کی فکری تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے علمی اور فکری لحاظ سے اس کربلا کے سفر کو طے کر رہا ہے۔ جو بھی امام حسین کا ماننے والا ہے وہ اس سفر کو طے کر رہا ہے، ہر انسان اس سفر کو طے کر رہا ہے۔ لیکن یہ لازمی نہیں کہ ہر انسان اس سفر میں ایک ہی ساتھ چلے۔ ہر انسان اپنے الگ الگ اس لین میں یا اس الگ الگ پیراہے میں چلے گا، سفر سب کا ایک ہے۔ جیسے ابھی نجف سے کربلا کا لوگ سفر کر رہے تھے، کسی نے 12 تاریخ کو سفر شروع کیا، کسی نے 13 کو، کسی نے 14 کو، کسی نے 15 کو۔ سفر الگ الگ تاریخوں میں تھے لیکن سب کا سفر ایک تھا۔ کسی نے تیز رفتاری سے سفر شروع کیا، کسی نے آہستہ سفر شروع کیا۔ ہم سب وہی ایک سفر کر رہے ہیں، سفر سب کا ایک ہے، لیکن ہم سب کی اس سفر کے اندر رفتار مختلف ہے، انداز مختلف ہے، سوچ اور فکر مختلف ہے۔ مجھے اپنی فکر دوسروں پہ تحمیل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کئی افراد سیاسی لحاظ سے بھی بہت ترقی کر رہے ہوتے ہیں، کئی اجتماعی حوالے سے۔ اب کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دوسرے کو کہے کہ کیونکہ تم میرے انداز سے سفر نہیں کر رہے ہو، تمہارا سفر وہ سفر نہیں ہے جو میں سفر کر رہا ہوں۔ سفر سب کا وہی ہے، لیکن انسان اپنے علمی ارتقاء اور فکری بلندی کے لحاظ سے الگ الگ راہوں سے چلتا ہوا امام حسین ہی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ میں ایک حدیث پیش کروں گا، جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہی ہیں جتنے سانس لینے والے انسان ہیں۔ ہر سانس لینے والا فرد اگر اللہ تک پہنچنا چاہے تو ہر سانس لینے والا اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ امام حسین کے راستے پہ چلنے والے اتنے ہی افراد ہیں جتنے فرش عزا پہ موجود ہوتے ہیں۔ ہر فرش عزا پہ آنے والا، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے شیعہ نہ ہو، وہ امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ حتیٰ اگر کوئی عیسائی یا ہندو بھی آ جاتا ہے تو وہ امام حسین کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب وہ کہاں تک پہنچ پاتا ہے، امام حسین اس کو کس طرح سے اپنی طرف لے کے آتے ہیں، یہ اس کی اپنی لیاقت بھی ہے اور امام حسین کی عظمت بھی ہے۔ لیکن وہ سفر سب کا جاری ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھیں اس فرش عزا پہ، کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ کئی مرتبہ ان افراد کا سفر ہم سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اس سفر کے امام ہیں۔ اس سفر کے جو کربلا کا سفر ہے، اس کے پیشوا صاحب الزمان علیہ السلام، یعنی سب سے آگے چلنے والی ہستی کا نام امام زمانہ، اور باقی سب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ظہور امام زمانہ جب ہوگا تو امام 5 اعلانات کریں گے۔ عادل بہجت نے لکھا ہے، فرمایا اپنی تقریر میں کہ امام زمانہ اپنا تعارف 5 جملوں سے کروائیں گے، اور ہر جملے میں تعارف اپنا امام حسین علیہ السلام سے کروائیں گے۔ ہر جملے میں اپنا تعارف سید الشہداء سے کروائیں گے، اور جتنی مرتبہ اعلان کریں گے کہیں گے الا یا اہل العالم۔ میں صرف آدھا گھنٹہ 35 منٹ بولوں گا، پھر سوالات لوں گا، یعنی 35 منٹ اور بولوں گا۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ 35 منٹ ٹوٹل بولوں گا۔ الا یا اہل العالم،
صرف شیعوں کو مخاطب نہیں کریں گے، صرف مسلمانوں کو مخاطب نہیں کریں گے، بلکہ پوری دنیا کی تمام مخلوقات کو، تمام انسانوں کو دعوت فکر دیں گے، دعوت ہدایت دیں گے۔ کہیں گے الا یا اہل العالم، اے اس کائنات میں بسنے والوں، رہنے والوں، ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ میں ہوں جس کے جد حسین کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ کربلا کا سفر امام زمانہ تک اس لیے طے کرنا ضروری ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو امام حسین کو جانتا نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان امام زمانہ کو، ہر امام حسین کو جانتا ہوگا، اور امام زمانہ اپنا تعارف اسی لیے امام حسین کے ذریعے کروائیں گے۔ اس سفر میں سب سے پہلی چیز یہ ضروری ہے کہ انسان کبھی بھی ظلم نہ کرے، ظالم نہ بنے۔ سفر کربلا کی بنیادی شرط ہے ظلم سے دوری، ظالم سے اجتناب۔ اب میں وہ تمام شرائط پیش کروں گا جو سفر کربلا میں ضروری ہے۔ پہلی شرط ظلم سے دوری۔ وہ آدمی سفر طے ہی نہیں کر سکتا، وہ راستے ہی میں گر جائے گا جو ظالم ہو۔ امام حسین کے راستے پہ چلنے والا ظلم سے بہت دور ہوگا، یا خود مظلوم ہوگا یا اس قوم سے ہوگا جو مظلوم قوم ہے۔ ظالم اس سفر میں نہیں چل سکتا۔ ظلم کی اقسام ہیں، میں جلدی جلدی صرف 3 اقسام پیش کروں گا ظلم کی، اور ان 3 اقسام میں پھر آگے بہت اقسام ہیں۔ پہلی ہے، جو پہلا ظلم ہے وہ ہے عقیدے کا ظلم۔ عقیدے کا ظلم، قرآن میں آیت ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک مت کرنا، شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے، شرک کرنا اللہ پہ ظلم ہے، کیونکہ وہ خالق جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے تم اس کا شریک بنا رہے ہو۔ تو پہلا ظلم عقیدے کا ظلم ہے، جیسے رسول خدا کو نہ ماننا، جیسے اہل بیت کو نہ ماننا، یہ ان پہ ظلم ہے۔ رسول خدا پہ ظلم ہے کہ کوئی رسول خدا کو نہ مانے۔ اہل بیت کو نہ ماننا اہل بیت پہ ظلم ہے، ان کی عظمت کو نہ ماننا، ان کی ولایت کو نہ ماننا، ان کی عصمت کو نہ ماننا۔ اب تک ہیں لوگ میرے ساتھ؟ تو ظلم پہلا عقیدے کا ظلم۔ دوسرا ظلم اپنے نفس پہ ظلم ہے، اپنے ہی نفس پہ ظلم۔ دوسری قسم ظلم کی، نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا نفس پہ ظلم ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ مادی ہوتا ہے، یہ جسم آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اب گناہ کر کے اس جسم کو آلودہ نہ کریں، کمزور نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تیسرا ظلم خلق خدا پہ ہے، مخلوقات پہ ہے۔ کسی بھی انسان پہ، کسی جانور پہ، انوائرمنٹ پہ، پودوں پہ ظلم کرنا، درختوں کو آگ لگا دینا، یہ سب ظلم کی اقسام میں آتے ہیں۔ حتیٰ کسی کو غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھنا، اس پہ ظلم ہے۔ میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، زبان سے گالی نہیں دے رہا، توہین نہیں کر رہا، اس کی حد کی حرمت نہیں کر رہا، لیکن اگر اس کو غضب سے دیکھتا ہوں تو یہ بھی ظلم ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے سے کمزور کو غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جتنا ظلم سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا امام حسین سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی آپ کی اس سفر کربلا کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ اسے روکنے والی اشیاء نہیں ہے۔ غور سے اس مثال کو سنیے گا۔ آپ نے دیکھا جنگی جہازوں کو روکنے کے لیے کئی مضبوط طرح کے پیراشوٹ وغیرہ باندھے جاتے ہیں، جب وہ اترتا ہے تو بہت زیادہ اس میں سے، تاکہ اتنا فشار ہو کہ وہ جہاز اس تمام وزن کے ساتھ رک جائے۔ لیکن اگر اسے اڑانا ہو تو پھر تمام چیزوں کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ رفتار سے آگے بڑھ سکے۔ اگر آپ نے مختلف ظلم اپنے جسم سے باندھ رکھے ہوں تو آپ کی رفتار کم ہو جائے گی، جتنا وزن اتارتے چلے جائیں گے اتنی رفتار تیز ہوگی۔
کربلا کے سفر میں سب سے پہلی شرط ہے ظلم سے دوری، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کربلا کے سفر میں کامیابی کی دوسری شرط، یہ پہلی شرط سے شاید زیادہ اہم ہو لیکن دوسری شرط ہے، اور وہ ہے صبر۔ کربلا کے سفر میں صبر کی بے انتہا ضرورت ہے۔ بے صبرہ انسان کربلا کا سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ امام حسین صابروں کے امام ہیں۔ کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہداء صابروں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کو ایمان سے وہ نسبت ہے جو سر کو جسم سے نسبت ہے۔ تو کربلا کے سفر میں صبر بہت اہم ہے۔ اس سفر میں جیسے آپ کار کا سفر شروع کرتے ہیں نا تو اس میں پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، کار کی ایک جگہ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، بیٹری صحیح ہونی چاہیے، انجن مضبوط ہو، بہت شرائط ہوتی ہیں لمبے سفر کے لیے۔ انسان سارے اپنے انجن کو چیک کرتا ہے پھر سفر شروع کرتا ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے ہمارے ماں باپ نے ہمیں فرش عزا پہ لا کے بٹھا دیا، ہمارا سفر کربلا شروع ہو گیا۔ کئی مرتبہ انسان سفر شروع کر دیتا ہے، راستے میں اندازہ ہوتا ہے کہ کار میں پیٹرول نہیں تھا، مجھے پانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جہاں انسان کو اندازہ ہو جائے وہیں پہ کار کی اصلاح کر لے۔ میرا آپ کا سفر شروع ہے، جہاں جہاں ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چلیں ہم وہاں وہاں اصلاح کرتے رہیں تاکہ ہمارا سفر رکنے نہ پائے، یہ سفر جاری رہے۔ جہاں پہ اندازہ ہو کہ نہیں میں ظلم کر رہا ہوں، ظلم کو چھوڑ دیں۔ جہاں پہ دیکھیں میرے ہاں صبر کی کمی ہے، صبر کو مضبوطی سے اس کا دامن تھام لیں۔ صبر بہت اہم ہے، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے کچھ نتائج دینے آخر میں۔ تیسری شرط سفر کربلا کی، جس کو اپنی زندگیوں کے اندر بہت زیادہ اپنانا ضروری ہے، وہ ہے ہمیشہ علمی ترقی انسان میں ہوتی رہے۔ کبھی اپنے آپ سے راضی اور خوش نہ ہو کے بیٹھ جائے میں بہت قابل ہو گیا، میں نے بہت پڑھ لیا۔ جو آدمی یہ سوچنے لگے کہ میں بہت قابل ہوں، اس کا سفر رک جاتا ہے، وہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ سفر جاری تب رہتا ہے جب انسان مسلسل اپنے علم کی آبیاری کرتا رہے، اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ اور ہمارے پاس سب سے بڑا میڈیم موجود ہے، وہ ہے منبر حسین ابن علی علیہ السلام، جو ہماری اس ترقی کے سفر میں بے انتہا معاونت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، کہ حتیٰ ہمارے بچے جو تحقیق نہیں کر سکتے وہ بے انتہا بڑے بڑے محققین کی تحقیق کو سننے کے بعد اس سفر کو بہت تیزی سے طے کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں علم بہت ضروری ہے۔ چوتھی جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے عمل۔ کربلا بے عملی سے انسان طے نہیں کر سکتا، اس سفر کے اندر عمل بہت ضروری ہے۔ بے عمل انسان کربلا کے سفر کو طے نہیں کر پائے گا، باعمل بننا بہت ضروری ہوگا۔ سورہ عصر سب کے ذہنوں میں رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ کہتا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں، اور آپ نے اپنے سیمینار کا عنوان رکھا ہے سفر انسانیت۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے 4 گروہوں کے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے وہ، دوسرا کون؟ جو عمل صالح بجا لاتے رہے۔ تو یہ 4 گروہ نہیں ہیں، ایک ہی گروہ کی 4 صفات بیان کی ہیں کہ انسانوں میں وہ کامیاب ہے جن میں یہ 4 صفات ہو۔ پہلے ایمان، دوسرا عمل صالح، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی وصیت کرتے ہوں ایک دوسرے کو، یعنی وہی ایمان کی وصیت کرتے ہوں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہوں یعنی عمل صالح کی وصیت کرتے ہوں۔ یہ آپ کو چاروں چیزیں اگر ایک جگہ دیکھنی ہو تو کربلا میں نظر آئیں گی۔ امام حسین کے سارے ساتھی ایمان رکھتے تھے، عمل صالح بجا لا رہے تھے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کر رہے تھے۔
سفر کربلا میں سورہ عصر بہت ضروری ہے. اسی لیے آج تک علماء فیصلہ ہی نہیں کر سکے یہ اللہ نے کون سی عصر کی قسم کھائی ہے. عصر عاشور ہے، عصر ظہور امام زمانہ ہے، عصر کی نماز ہے، ہمارے موجودہ عصر کا دور ہے، یا وقت کی قسم ہے جو کسی کا ساتھ نہیں دیتا. مجھے اس سے بحث نہیں. لیکن عصر عاشور میں وہ چاروں صفات امام حسین کا ساتھ دینے والوں میں بے اتم درجہ موجود تھی، بے درجہ اتم موجود تھی. تو چوتھی صفت عمل صالح. اور آخری جو شرط ہے وہ ہے خود غرضی سے دوری. خود غرض آدمی کربلا کے سفر کو طے نہیں کر پائے گا. خود غرض کہتے ہیں سیلفش کو، جو آدمی صرف اپنا سوچتا ہو. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے انسانیت کی خاطر. امام حسین کو کوئی نقصان نہیں تھا، وہ مدینے میں بیٹھے رہتے کچھ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمام انسانیت کو بچانا چاہتا ہوں. انسانیت کے بچانے کے لیے مجھے جان دینی پڑے گی. اگر آج انسانیت باقی ہے تو امام حسین کے صدقے میں باقی ہے. اس سفر کے نتائج کیا ہوں گے؟ میں نتائج پہ تھوڑی سی بحث کروں گا، اگر تھوڑی سی دیر چلوں گا اس کے بعد پھر میں سوالات دوں گا. نتائج کیا حاصل ہو سکتے ہیں جب انسان سفر کرتا ہے؟ میں نے کہا نا، ابتدائی غایت ہوتی ہے، انتہائی غایت. سفر کہیں سے شروع ہوتا اور کہیں پہ ختم ہوتا. میں لندن سے چلا کراچی آیا، وہ ابتدا تھی، یہ انتہا میرے لیے. مجھے یہاں آنا تھا. کربلا سے ظہور تک جانا ہے. کچھ لوگوں کا ہدف صرف کربلا تھا. ظہور امام زمانہ بغیر کربلا کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. ظہور میں امام کا ساتھ دینے والے وہی ہوں گے جو کربلائی ہیں. یعنی اگر کربلا میں ہوتے وہ امام حسین کا ساتھ دیتے، اگر آج ہیں تو امام زمانہ کا ساتھ دیں گے. اگر میں اس مفہوم کو پہنچا پاؤں. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں یا لیتنی کنت معک، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. تو کیا کرتا؟ میں آپ پہ جان قربان کر دیتا. اب میں نہیں تھا تو کیا کروں گا؟ تو پھر آج میرے زمانے کے اگر حسین نے ظہور کیا تو میں ان پہ اپنی جان قربان کر دوں گا. یہ سفر تب مکمل ہوگا جب میں وہی جذبہ رکھتا ہوں جو شہداء کربلا کا جذبہ تھا. وہ درجہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا. میں سب کی توجہ چاہوں گا اس آخری مرحلے کے لیے. امام حسین جب چلے تو 72 ساتھ دینے والے تھے. امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو 313 اصحاب خاص ہوں گے، لیکن امام کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. اس کا مطلب ہے انسانیت صرف زمانی سفر نہیں کر رہی ہوگی، بلکہ فکری ایمانی سفر طے کر کے کربلا کے بعد کربلائی بن چکی ہوگی. تبھی تو امام زمانہ کا ساتھ دے گی انسانیت. ہاں، مقابلے میں بھی بہت لوگ آئیں گے، زیادہ تر لوگ مخالف ہوں گے، مقابلے میں ہوں گے، لیکن ساتھ دینے والے کم نہیں ہوں گے. اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے کہ تعداد بتائی جاتی ہے کہ لاکھوں کے حساب سے شہید ہوں گے، پھر بھی لاکھوں کے حساب سے باقی رہیں گے. اتنی کثیر تعداد ہوگی کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ماننے والے فکری لحاظ سے اتنے بلند ہو چکے ہوں گے کہ اگر انہیں دوبارہ کربلا لے جایا جائے تو وہ کربلا میں اپنی جان قربان کر دیں گے. یعنی ہم سب کو کربلائی بننا ہے. امام زمانی بننے کے لیے کربلائی بننا ضروری ہے. بس یہ ایک جملہ اگر آج کے سیمینار کا سب بچے یاد رکھیں تو آج کا سیمینار کا نچوڑ یہی ہے. امام زمانی بننے کے لیے کربلائی بننا بہت ضروری ہے. انسان حقیقتاً بارو امام کا پیروکار نہیں بن سکتا اگر وہ کربلائی نہ ہو. کربلائی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کربلا والا نہ ہو، امام حسین پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس سفر کا نتیجہ انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے. ایثار اور قربانی کا جذبہ.
آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہے تو انسان کھانے سے لے کے جان قربان کرنے تک تمام چیزوں میں دیکھتا چلا جائے مجھ میں کتنا جذبہ پایا جاتا ہے، میں اپنا کتنا وقت دے سکتا ہوں، کتنی اشیاء قربان کر سکتا ہوں۔ جتنا آپ میں ایثار و قربانی کا جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ہی آپ اس سفر کے اندر آگے بڑھیں گے اور اتنا ہی صاحب الزمان سے زیادہ قریب ہو۔ تو اس کا پہلا نتیجہ سفر کربلا کا ایثار و قربانی۔ اگر انسان نے وہ تمام شرائط پیدا اپنے اندر کی، ظلم سے دوری اختیار کی، صبر، تمام چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرے، تو پہلا جو جذبہ آئے گا، پہلا نتیجہ جو انسان کو اخذ ہوگا، حاصل ہوگا، وہ ہے ایثار و قربانی۔ انسان قربان، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، کتنا قربانی کا جذبہ بڑھے، یہ پہلا نتیجہ۔ دوسرا نتیجہ کیا حاصل ہوگا؟ انسان کو اللہ کے ساتھ وقت گزارنے میں لذت محسوس ہونے لگے گی، عبادت بوجھ نہیں لگے گی، اسے سخت محسوس نہیں ہوگا فجر کے وقت اٹھنا، اسے لذت محسوس ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مناجات ہے نا، مناجات 15 15 مناجات ہیں، ہمارے پاس افضل ترین جو مناجات ہیں وہ چوتھے امام کی 15 مناجات ہیں، صحیفہ سجادیہ میں بھی ہیں، مفاتی میں بھی ہیں، مناجات 15 افضل ترین ہمارے علماء کہتے ہیں جو ہمارے پاس مناجات ہیں وہ چوتھے امام کی یہ 15 مناجات ہیں۔ ان میں سے ایک مناجات میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگارا، تیرے وہ بندے جو تیری عبادت میں لذت محسوس کرتے ہیں، جس سے انسان کو محبت ہو، ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں سے، تو انسان چاہتا ہے جتنا میرا ان کے ساتھ زیادہ وقت گزرے اتنی ہی لذت محسوس کرتا ہے۔ ان سب اشیاء سے زیادہ آپ کو خالق کے ساتھ وقت گزارنے میں لذت محسوس ہونی چاہیے۔ کربلا کا جو سفر طے کر رہا ہوگا اس کا ایک نتیجہ عبادتوں میں لذت محسوس کرنا ہے، عبادت میں لذت۔ تیسرا نتیجہ، پہلا ایثار و قربانی، دوسرا عبادت میں لذت، انسان کو لطف آنے لگتا ہے، عبادت میں طبیعت بوجھل محسوس نہیں ہوتی بلکہ لطف آئے گا۔ جب تک آپ کو لذت محسوس نہ ہو عبادت بڑھاتے چلے جائیں۔ تیسرا نتیجہ کیا ہے انسان کو؟ اگر انسان کربلا کے سفر کو طے کرنا شروع کرے تو وہ دوسروں کے درد کو محسوس ضرور کرے گا۔ جسے اپنا درد محسوس ہو سمجھ لو یہ ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ مردے کو درد محسوس نہیں ہوتا، زندہ کو درد محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کی علامت ہے اپنا درد محسوس ہونا، لیکن انسانیت کی علامت ہے دوسروں کا درد محسوس ہونا۔ ہم سفر انسانیت کر رہے ہیں، انسانیت کی علامت ہے انسان دوسرے انسانوں کا درد محسوس کرے۔ آپ نے دیکھا ہے بچہ جب گرتا ہے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، درد محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ امام حسین کے جو راستے میں چلتا ہے نا، سفر کربلا طے کر رہا ہے، وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کسی بزرگ کو دیکھتا ہے کہ وہ اب کمزوری کا شکار ہے، نکاہت کا شکار ہے، لاغر ہو چکا ہے، اسے وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے سفر کربلا کے نتائج آنا شروع نہیں ہوئے۔ دوسروں کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے، دوسروں کے درد کو محسوس کرنا شروع کریں۔ اگر کسی کو فاقے سے دیکھیں، کبھی تصویر دیکھیں نا کہ افریقہ میں کوئی بچہ بھوک سے مر رہا، آپ کو فوراً تکلیف ہونی چاہیے۔ اگر دوسروں کا درد محسوس نہ کریں، حتیٰ اگر ایک جانور کو لنگڑاتا دیکھیں، ایک پرندے کا پر ٹوٹا دیکھیں تو آپ کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ امام حسین جانوروں اور پرندوں تک کے درد کو محسوس کرنا سکھاتے ہیں، درد محسوس کرنا سکھاتے ہیں۔ دوسروں کی تکلیف پہ کبھی ہنسے نہیں، خوش مت ہو،
دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ بھی سمجھے تو کم از کم تکلیف محسوس ضرور کرے. دوسروں کی یہ کربلا کے سفر کا نتیجہ، میں تلخ و سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن جو نتائج جن نتائج پہ پہنچا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو بھی کربلائی ہوگا وہ دوسروں کی تکلیف کو ضرور محسوس کرے گا. جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے گا تو کیا وہ اپنوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا؟ ماں باپ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا؟ اپنے بزرگوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا؟ میں نے 5 آپ کے سامنے شرائط پیش کی ہیں، 5 نتائج پیش کروں گا. 3 نتیجے پیش کر چکا ہوں، 2 اور نتیجے سن لیجیے. جب آپ سفر کربلا میں ہیں، امام حسین کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو انسان میں دوسروں کو ہدایت دینے کا جذبہ ضرور حاصل ہوگا. دوسروں کو ہدایت دینے کا جذبہ. صرف میں جنت میں نہ چلا جاؤں، خود غرض نہ بنوں، جتنے افراد کو ساتھ لے جا سکوں لے جاؤں. سورہ توبہ کی آیات میں ہے کہ رسول خدا کو اس بات کی بہت چاہت تھی کہ ہر آدمی ہدایت پا جائے. اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا تھا تو رسول خدا رونے لگتے تھے، پروردگارا یہ قبول نہیں کر رہا، یہ جہنم میں چلا جائے گا. تو اللہ نے قرآن میں کہا حریص علیہم ما عنتم رؤوف الرحیم. آیات ہے تفصیلی کہ رحم میں اور رافت میں فرق ہے. رحم کرنا ترس کھانا، جیسے مہربانی محسوس کرنا. رافت رقیق القلب ہونا، جس کا دل بہت نرم ہو، جو دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہو، جو ہر انسان کو چاہتا ہو کہ وہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کی طرف بڑھے. رسول خدا کی اللہ خود رؤوف ہے، اور رسول خدا کو بھی اس نے کہا وہ بھی رافت رکھتے تھے، رقیق القلب تھے. کافروں کے بھی درد اور تکلیف کو محسوس کرتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس 5 منٹ اور پھر آپ سوالات کر سکتے ہیں. رسول خدا رافت. ہر انسان جو کربلا کے سفر میں وہ چاہے گا اور لوگ سفر میں شریک ہوں، میرے ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ بنیں، لوگ آگے بڑھیں. لیکن لوگوں پہ مسلط مت ہو، زبردستی بات کو منوانے کی کوشش مت کریں. کبھی بھی زبردستی کرنے سے کوئی انسان راہ ہدایت پہ نہیں آتا. وما علینا الا البلاغ. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سارے انبیاء کہتے تھے ہمارے اوپر واجب صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا دیں، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، صرف پہنچانا ہمارا کام. تو چوتھا نتیجہ یہ ہوگا سفر کربلا کا کہ انسان میں دوسروں کو بھی امام حسین کا پیروکار بنانے کا اس میں جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، محبت ہوگی، اور بھی حسینی بنے. یہ نہ کبھی سوچیں اچھا ہے یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، نہیں، پروردگار انہیں بھی ہدایت دے. جو قابل ہدایت نہیں ہے وہ اور ہے، لیکن جو قابل ہدایت ہیں ان کے لیے درد ہونا چاہیے. جو ظالم ہیں جیسے داعش ہیں یا اور وہ اور ہیں، لیکن ہمارے اکثر جو ہمسائے ہیں، جو ہمارے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ سب قابل ہدایت ہیں. اس لیے انسان کے دل میں محبت ہونی چاہیے کہ انہیں بھی وہ پیغام نصیب ہو، ہدایت نصیب ہو. 5واں اور آخری نتیجہ سوچ سکتے ہیں، آپ خود بھی سوچئے کہ کیا کیا نتائج ہو سکتے ہیں کربلائی بننے کے. امام حسین کا اگر کوئی سفر طے کر رہا ہو، 5واں نتیجہ یہ ہوگا کہ اس میں استقامت ہوگی، ہار نہیں مانے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کربلا کا سفر کرنے والا اگر دشواریاں دیکھے، سختیاں دیکھے تو ہار مان لے. کربلا کے سفر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان استقامت رکھتا ہوگا، اسٹیڈ فاسٹ ہوگا، مضبوط ہوگا، مسلسل سفر طے کرتا رہے گا. گر جائے گا پھر اٹھے گا، پھر چلے گا، پھر گرے گا پھر اٹھے گا، کبھی ہار نہیں مانے گا. اسے امام حسین تک پہنچنا ہے، پہنچ ہی کے رہے گا. کربلا کا نتیجہ یہ ہے، انسان ہار نہیں مانتا. ظہور کے وقت یہ تمام جن میں علامتیں ہوں گی وہ امام زمانہ کی طرف ہوں گے. آج ہم میں یہ تمام چیزیں پائی جانی چاہیے. جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا،
اب یہ خود ایک موضوع ہے جس میں کافی وقت چاہیے، میں صرف جلدی جلدی اشارہ کروں گا۔ اس وقت دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ چکا ہوگا، حدیث رسول خدا۔ جب ظلم بڑھے گا تو اس کا مطلب ہے مظلوم بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں کن مظلومن ولا تکن ظالما، اگر کبھی اختیار ہونا ظالم بننے اور مظلوم بننے میں تو مظلوم پھر بھی بن جانا، ظالم کبھی نہ بننا، ظالم کبھی نہ بننا۔ تو آج کے اس دور میں ظالموں سے دوری اختیار کرنا بہت ضروری ہے، مظلوموں کا ساتھ دینا۔ جب ظہور ہوگا، ایک طرف ظلم و جور بڑھ رہا ہوگا، دوسری طرف کیا ہوگا؟ قتل و غارت بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوں گی اور بیماریاں پھیلیں گی کہ 2/3 انسان ختم ہو جائیں گے ظہور سے پہلے، 2/3۔ حدیث رسول خدا ہے کہ دنیا کی آبادی 7 عدد تک پہنچ جائے گی، ہر 7 میں سے 5 لوگ مر جائیں گے، پھر میرا بیٹا ظہور کرے گا۔ یعنی اگر دنیا کی آبادی 7 ارب ہے جو اب ہو گئی ہے تو 5 ارب لوگ مارے جائیں گے، 2-2.5 ارب لوگ باقی رہیں گے، یعنی 70% لوگ ختم ہو جائیں گے۔ 35% لوگ 33% لوگ مارے جائیں گے جنگوں میں اور باقی بیماریوں میں، اس کے بعد بیماریاں بہت پھیلیں گی۔ ابھی آپ نے امریکہ کا حال دیکھ لیا، جس کو دنیا کا سب سے مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے، وہ سب سے غیر مہذب آدمی کو اپنا صدر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی ترقی کا سفر نہیں ہے، یہ زوال کی طرف انسان کا سفر ہے۔ جو آدمی 21ویں صدی میں تعصب کی بات کرے، قتل کی بات کرے، میں مار دوں گا، میں نکال دوں گا، میں پابندیاں لگا دوں گا، ایسا آدمی جیت جائے کہاں؟ افریقہ کے جنگل میں نہیں، دنیا کے سب سے طاقتور ملک میں، دنیا کے سب سے ان کے اپنے دعوے کے حساب سے مہذب ملک میں ایسا آدمی جیت کے سامنے آ جائے اور لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ سفر دجالی سفر ہے، ایسے لوگ دجال کے منتظر ہیں جو ظلم بڑھا رہے ہیں۔ سفر کربلا امام مہدی تک پہنچاتا ہے جہاں تعصب نہیں ہوتا، تعصب سے پاک، نہ رنگ، نہ نسل، نہ زبان، کوئی تعصب نہ ہو۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا ود ان ٹائم ختم کروں تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سوالات کر سکیں۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ کوشش کریں 40-45 منٹ ضرور دیں تاکہ لوگ سوال کر سکیں۔ میں اس موضوع پہ بہت بول سکتا ہوں، اور لیکن چاہوں گا کہ میں اپنے مطالب پیش نہ کروں بلکہ سنوں کہ آپ لوگوں نے میرے اس میں سے کیا عرض کیا، کیا آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات پیش کروں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عقیدے کا ظلم کو تھوڑا سا اور واضح کر دیں۔ دیکھیں، عقائد میں ہم بہت سے بعض اوقات ظلم کر جاتے ہیں، ہمیں خود بھی احساس نہیں ہو رہا ہوتا۔ شرک کرنا اپنی جگہ پہ شرک کی اقسام ہے، جیسے ریاکاری بھی شرک کی اقسام میں سے ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنے نفس کو خوش کرنا، اللہ کو خوش نہ کرنا، یہ عقیدے کا ظلم ہے۔ کوئی ایسا کام جس میں رضایت پروردگار مد نظر نہ ہو، لوگوں کو یا اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے انسان کام انجام دے۔ لوگوں سے مراد یعنی جن کو انسان خوش کر کے کچھ حاصل کر سکتا ہو، مفاد کی خاطر، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، اس کو عقیدے کا ظلم کہا جاتا ہے۔ میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ جب کوئی عقیدے میں ظلم کر رہا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ عقیدے میں اگر کوئی ظلم کرے، 2 طرح کے ہیں، ایک آدمی شخصی طور پہ غلط عقیدہ رکھتا ہے اور ایک اجتماعی طور پہ غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے۔ شخصی جو ذاتی ظلم ہے وہ اتنا مضر نہیں ہے، زیادہ نقصان وہ جو آدمی غلط عقیدہ پھیلا رہا ہے وہ کرتا ہے۔ ایسے افراد کی سے اجتناب کریں اور ان کی
یا نہ ان کو دعوت دیں اور نہ ہی ان کے دعوتوں میں شرکت کریں کہ جو غلط عقیدہ پھیلائیں۔ کیا سیاحت سے فکری سفر بھی طے ہو سکتا ہے؟ سیاحت جیسے مکے جانا، مدینے جانا، حدیث نبوی ہے کہ میرے ماننے والے نوجوان مسلمان لوگوں سے کہنا کہ اگر سیاحت کرنا چاہیں، ٹورزم کرنا چاہیں تو مقدس مقامات کی ٹورزم کریں، سیاحت بھی کریں تو مقدس مقامات۔ اس سیاحت کا ثواب بھی ملے گا، معنوی سفر بھی ہوگا، اور انسان معلومات میں اضافہ بھی کرے گا، اور اس کی برکات بھی زندگی پہ بہت زیادہ ہوں گی۔ لیکن سیر و تفریح سے منع نہیں کیا، پہاڑوں پہ جانا، سیاحت کرنا جس میں حرام مبتلا انسان نہ ہوتا ہو، ایسی تمام سیاحت کرنا مستحب ہے، جائز ہے اور اس کا ثواب ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ میں سیکھنے کی غرض سے سفر کر رہا ہوں۔ انسان اور آدمی میں کیا فرق ہے؟ کیا انسان کا فکری سفر مرنے کے بعد چلتا رہتا ہے؟ دیکھیں، آدمی جو جناب آدم کی نسل سے ہے، جیسے صدام آدمی تھا، انسان نہیں تھا، جانوروں سے بدتر تھا۔ اب ظاہری لحاظ سے انسان نظر آ رہا ہے، انسان نہیں ہے، آدمی ہے۔ انسان جس میں انسانیت پائی جاتی ہو، آدمی جو 2 پاؤں رکھتا ہو، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، جو ہم جیسا لگے، وہ آدمی ہے، یعنی حضرت آدم کی نسل سے ہے۔ لیکن اس میں انسانیت اگر نہ پائی جاتی ہو تو صرف آدمی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے وہ دیکھنے میں انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی روحانی شکل جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ روحانی اس کی جو روح کی شکل ہوتی ہے وہ اصول کافی کی روایت سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ جب چھٹے امام سے کسی نے کہا کہ مولا کمل، ہاں آپ کے جد کے کتنے ماننے والے ہو گئے؟ تو آپ نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگایا میرے جد کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ کہا مولا اتنے حاجی حج پہ تھے امام صادق علیہ السلام، تو اس نے کہا حاجی زیادہ ہیں اس لیے آپ کے جد کے ماننے والے زیادہ ہیں۔ تو امام نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو۔ اس نے دیکھنا شروع کیا تو کہا اس میں تو جانور زیادہ ہیں، انسان بہت کم ہے۔ خانہ کعبہ پہ بھیڑیا دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور مختلف جانور نظر آ رہے ہیں مجھے۔ مولا نے کہا بس جتنے انسان نظر آ رہے ہیں بس وہی میرے جد کے ماننے والے ہیں، باقی خواہشات کے بندے ہیں۔ جیسا گناہ کرتا ہے انسان ویسی اس کی شکل ہو جاتی ہے، دیکھنے میں وہ پھر بھی انسان نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، وہ آدمی ہوتا ہے۔ انسان جس میں انسانیت پائی جاتی ہو وہ ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان نے حق کا سفر تیزی سے کیا یا سست روی سے کیا؟ ہاں، انسان اپنے آخری لحظات میں اپنا نتیجہ دیکھ کے دنیا سے جاتا ہے۔ مومن دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اپنا جنت میں انجام نہ دیکھ لے۔ اب وہ اس کو کیا مقام ملا وہ مختلف ہوگا۔ زندگی میں اپنا خود انالیسس کریں، اپنا خود احتساب کریں، محاسبہ کریں۔ اگر آپ صحیح محاسبہ کریں گے، دھوکہ نہ دیں اپنے آپ کو، میں بہت نیک ہوں جبکہ جانتے میں گنہگار ہوں، میں بہت پاکیزہ ہوں، میں تو بہت پہنچا ہوا ہوں۔ جب انسان جانتا ہو کہ ایسا نہیں ہے تو دھوکہ مت دیں، صحیح محاسبہ کریں۔ اپنے نفس کا احتساب بالکل جینوئن ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں۔ اگر احتساب صحیح کریں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا سفر تیز ہے یا سست رفتاری سے۔ اب سوالات بہت زیادہ آ رہے ہیں، میرے خیال میں سارے سوالات جواب نہیں دے پاؤں گا، آپ لوگ اس میں سے انتخاب کریں جو موضوع سے متعلق ہو پلیز۔ ظلم کے خلاف لڑنا صبر 2 مخالف لفظ ہیں۔ سورہ عصر میں کامیاب انسان کی 4 خصوصیات میں لڑنا شرط نہیں ہے۔ دیکھیں، لڑنے میں اور صبر کرنے میں فرق ہے۔ لڑنا یعنی اگر آپ مقابلہ اس سے مفہوم لے رہے ہیں تو مقابلہ کرنا ظلم کا ضروری ہے، کئی مرتبہ واجب بھی ہے اور کئی مرتبہ جائز ہی نہیں ہے۔ اگر آپ میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تو وہ شریعت نے واجب قرار نہیں دیا۔ بعض اوقات کچھ شخصیات میرے اور آپ کی طرح سے نہیں ہوتی، یا میں کہوں کہ عام انسانوں کی طرح سے نہیں ہوتی، ان کا قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کو قربانی پیش کرنا ان پہ واجب تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر میں خاموش بیٹھا رہا دین ختم ہو جائے گا۔ ان پہ واجب تھا جان دیں تاکہ دین کو بچائیں، اور انہوں نے خود کہا مجھ پہ واجب ہے۔ جب لوگ اعتراض کر رہے تھے مت جائیں کربلا، آپ مارے جائیں گے، کہا میری قربانی پیش کرنا مجھ پہ واجب ہے۔ بعض شخصیات بہت بڑی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے قربانیاں دینا لازم ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن عام آدمی کا مقابلہ کرنا اپنی حیثیت کے حساب سے مقابلہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ لیکن صبر کرنا سب پہ واجب ہے، صبر کرنا سب پہ، چھوٹے بڑے تمام ہستیوں پہ واجب ہے، لیکن مقابلہ کرنا حیثیت کے حساب سے۔
انسانیت کی نشانی ہے کہ دوسروں کے درد کو محسوس کرنا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص فٹ پاتھ پر قبضہ کر کے دوسروں کی تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، اختلافات ہمیشہ سے تھے، اختلاف نظر ہمیشہ، لیکن تحمل و برداشت وہ آج ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہم میں تحمل و برداشت نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے اندر تحمل و برداشت پیدا کریں، دوسروں کے حق کی پامالی نہ کریں۔ میری اگر گاڑی کا کوئی راستہ روک لے تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے، لیکن میں اگر دوسرے کی گاڑی کا راستہ روک لوں تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ مجھے اتنی ہی تکلیف محسوس ہونی چاہیے دوسروں کا راستہ روکنے کے بعد کہ میں دوسروں کی اس وقت زحمت کا سبب بن رہا ہوں، تکلیف کا سبب بن رہا ہوں۔ تکلیف کا سبب مت بنے۔ کربلا میں امام کی ذات موجود تھی، اور آج ہم سفید اور سیاہ کے ذریعے امام کے وجود کے معتقد ہیں، تو ہم اصحاب اہل بیت سے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہداء کربلا جیسے بن سکتے ہیں؟ بظاہر ممکن نہیں۔ اور جب امام ظہور کریں گے اس وقت ہم مثل حور ان کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ اس سوچ کے بارے میں کچھ فرما دیجیے۔ دیکھیں، معصوم کوئی نہیں بن سکتا۔ معصوم کا رتبہ وہبی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ آج سے 1000 رکعت نماز شروع کر دیں، اتنی زکوٰۃ دیں، فقیروں کو باہر کھڑے ہو کے کھانا کھلاتے رہیں، تب بھی حضرت علی نہیں بن سکیں گے۔ کوشش بھی کر لیں تو مولا کا پاؤں بھی نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے کچھ غیر معصوم ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ مہلت ملی ہوتی ہے جو ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ غور سے سنیے گا اس مثال کو۔ جناب فضہ کیسے بنی؟ پنجتن کی خدمت سے۔ اب پنجتن ایک وقت میں موجود ہوں گے نہیں، کسی اور کو مہلت ملے گی نہیں کہ جناب فضہ جیسا بن سکے۔ لیکن کچھ مقامات انسان حاصل کر سکتا ہے اگر محنت کرے، کوشش کرے۔ کچھ حاصل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں وہ مہلت نہیں ملے گی۔ کچھ مقامات حاصل ہو سکتے ہیں۔ شہداء کربلا جیسا کوئی نہیں بن سکتا، سمپل الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس سفر کو طے کروانے میں سید الشہداء کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ سفر وہ خود نہیں طے کر رہے تھے، امام حسین اس سفر میں انہیں لے کے چل رہے تھے۔ بعض افراد اتنے مقرب ہو جاتے امام حسین سے کہ پھر وہ امام حسین کو دیکھ رہے ہوتے، امام حسین اس سفر پہ اسے لے چلتے۔ یہ کسی کو نصیب ہوتا کہ وہ اتنا مقرب ہو جائے کہ امام حسین اسے اس سفر میں لے چلے۔ یہ عام انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن آیا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، کیونکہ امام حسین میں وہ ولایت پائی جاتی ہے جو کربلا میں تھی، وہ آج بھی ان کے پاس ولایت ہے، وہ ولایت ان کے پاس آج بھی ہے۔ وہ اس سفر کو طے کروا سکتے ہیں، لیکن آیا ہم میں صلاحیت ہے؟ اگر ہم میں صلاحیت ہو تو امام حسین میں وہ ولایت ہے۔ صلاحیت ہم میں نہیں ہے، امام حسین کے پاس ولایت ہے۔ تو ہم جتنی کوشش کریں گے، اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں، جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، اس کے علاوہ ایک جملہ پڑھتے ہیں آپ، اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد، پروردگارا مجھے وہ زندگی عنایت فرما جو تو نے محمد و آل محمد کو دی تھی، مجھے وہ موت عنایت فرما جو تو نے انہیں دی تھی۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں، جو میدان کربلا میں امام حسین کو مراحل نصیب ہوئے وہ کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوئے۔ جب انبیاء کو نصیب نہیں ہوئے تو میں اور آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں، مل سکتی ہے؟ کہ نہیں، یہ چھٹے امام نے کہا ہے، ہم صرف جملے دہرا رہے ہیں۔ جب انسان بہت بڑی کوئی چیز مانگتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے حاصل نہیں کر سکوں گا، تو کوشش ضرور کرتا ہے کہ میں جا تو نہیں سکوں گا، قریب تو ہو جاؤں، میں قریب تو ہو جاؤں گا، میں اپنے آپ کو تیار تو کروں گا کہ میں امام حسین سے قریب ہو جاؤں۔ اس سفر کو طے کرنے میں انسان کو بہت زیادہ محنت، لگن، صبر کی ضرورت ہے، لیکن انسان کبھی بھی اپنے آپ سے راضی نہ ہو کہ میرا مقام رتبہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہمیشہ سفر جاری رکھیں۔ امام حسین کے پاس ولایت ہے، وہ آپ کو قریب کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، نام نہیں لوں گا، وہ بہت مشہور آدمی ہیں، اسلام آباد میں
انہوں نے ایک شعر کہا، اچانک ذہن میں آیا، پیش کر رہا ہوں. اہل سنت کے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا. دیکھیں اہل سنت شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں. بہت بڑا شعر. آج ظلم کا دور ہے، ہمیں یزیدیت سے نکل کے حسینی بننا ہے. ظالموں کے درمیان میں رہتے ہوئے امام حسین کا حقیقی پیروکار بننا. امام زمانہ کے ظہور سے پہلے سرخ موت اور سفید موت کا ذکر ہے. اس موت کے مرنے والے معیار پر ہیں، اور کیا امام زمانہ کے بھی شہید ہوں گے؟ امام زمانہ کی شہادت سے متعلق میں بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ صرف ایک روایت ہے الزام الناصب میں کہ ایک یہودی عورت آپ کو قتل کرے گی، لیکن بہت سے علماء اس کو نہیں مانتے کیونکہ دنیا سے ظلم و جور کو ختم کر دیں گے. اس لیے امام کی شہادت کی بات نہ کریں، بہتر ہے. ہماری بھی زندگی اللہ ہمارے امام کو عطا فرمائے، ہم امام کے قدموں میں اپنی جان قربان کریں. جو بھی امام سے پہلے اگر ایمان رکھتا ہوگا مر جائے گا تو اسے شہادت نصیب ہوگی. امام کی حدیث ہے چھٹے امام کی، آپ فرماتے ہیں جو بھی جب جنگیں ہوں گی ہمارے شیعہ بچ جائیں گے، جب موت پھیلے گی سیاہ موت، جس سے لوگ سرخ موت یعنی جنگوں سے سیاہ موت، سفید نہیں سیاہ موت کا لفظ ہے، کہ جہاں پہ بیماریاں پھیلیں گی لوگ مریں گے، کہ ہمارے شیعہ نہیں مریں گے اس میں. کہ مولا کوئی نہیں مرے گا، امام نے کہا مریں گے، جو مریں گے وہ شہادت کے درجے پہ فائز ہوں گے. تو جو بھی اہل بیت کا ماننے والا ہے اسے شہادت نصیب ہوگی، چاہے وہ جس طرح سے مرتا. اس دور میں کس طرح صبر کیا جائے. ہمیں شہید کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہماری خواتین کو بھی. دیکھیں تمکین ظلم حرام ہے. اس بات کو تھوڑی سی مجھے وضاحت کی ضرورت ہے، غور سے سنیں گے. ایک ہے ظلم کرنا حرام ہے، گناہ ہے، ظالم گنہگار ہے. اور ایک ہے تمکین ظلم، یعنی ظلم اتنا برداشت کرنا کہ ظالم کی ہمت بڑھتی چلی جائے کہ میں اور ظلم کروں. یہ بھی حرام ہے، گناہ ہے. امام حسین مقابلہ کر کے شہید ہوئے ہیں، اتنا بڑا لشکر، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہار مان لو. کربلا کا کوئی بچہ بھی فرار نہیں کیا، بچے بھی شہید ہو گئے لیکن بھاگے نہیں، مقابلہ کیا انہوں نے. کسی آج تک ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی نے نہیں لکھا کہ کربلا سے کوئی بچہ بھاگ گیا. جب کوفے گئے نا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو لوگوں نے راستے میں پوچھا یزیدیوں سے کہ تم نے بچوں کو بھی مار دیا، تم نے بچوں کو کیوں مارا؟ کہا ہم مارنا نہیں چاہتے تھے، یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے. حسین نے نہ جانے کیا سکھا دیا تھا، یہ سب شہادت کے لیے تیار تھے، بھاگنے کے لیے تیار نہیں تھے. حسین نے اتنا جذبہ دے دیا تھا کہ ایک ایک بچہ پوری فوج پہ اپنے آپ کو گرا دیتا تھا. بچہ پوری فوج کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا، بھاگتا نہیں تھا. دیکھیں سفر کربلا انسان کو صبر سکھاتا ہے، لیکن ظلم برداشت کرنا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہاں ظالم ظلم کرتا رہے. نہیں، ظلم کا مقابلہ کریں. خواتین پہ ظلموں میں برداشت نہیں کرنا چاہیے. اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے. ممبر کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا تو اس میں کس طرح صبر کیا جائے. ممبر کا اگر صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو وہ عوام سے زیادہ جو خواص ہیں ان کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے. سب سے زیادہ علماء امام حسین کو جواب دہ ہیں. اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو نااہل افراد آئیں گے. علماء پہ محنت کرنا واجب ہے، لازم ہے. وہ آئیں محنت کریں، ممبر کو سنبھالیں. جب وہ محنت نہیں کریں گے تو جاہل لوگ ممبروں پہ آئیں گے. اس لیے محنت کرنا لازم و واجب ہے. منتظمین پہ واجب ہے کہ وہ اہل افراد کو لے کے آئیں. قرآن میں یہ ہے کہ صدقہ صرف اتنا دو کہ تم بھوکے نہ رہ جاؤ. تو تم یہ دیکھتے ہو کہ خود بھوکے رہے اور دنیا کے تقسیم کیا، تو یہ قرآن اور حدیث کی منافی نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اتنا دو کہ بھوکے نہ رہو. اور سے سنیں، 4 افراد ہیں، 4 طرح کے لوگ ہوتے دنیا میں. پہلا لئیم، لئیم لام حمزہ یہ میم، لعین نہیں، لام عین یہ نون، لعین یعنی جس پہ لعنت ہے. لعین لئیم، لئیم یعنی جو بہت بخیل ہو، بہت بخل رکھتا ہو، کنجوسی رکھتا ہو. وہ کہتا ہو کہ دنیا کھائے نہ کھائے، میں کھاؤں نہ کھاؤں، دنیا کو کسی کو کچھ کھانے نہیں دوں گا، سب بھوک سے مر جائیں چاہے میں بھی مر جاؤں. اسے کہتے ہیں لئیم. دوسری اصطلاح ہے بخیل کی، وہ کہتا ہے صرف میں کھاؤں کوئی اور نہ کھائے. پہلے سے بہتر ہے لیکن یہ بھی
بہت پست ہے. تیسرا ہے سخی، جو کہتا ہے میں کھاؤں، جو مجھ سے بچے میں دوسروں کو دوں. سخی جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو. یہ وہ آپ نے جو سوال کیا جس کا بھی سوال ہے، یعنی جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اور چوتھا ہے کریم، جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں میں دوسروں کو کھلاتا رہوں گا. اہل بیت کریم ہے. تو یہ درجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود کیوں بھوکے رہے دوسروں کو کھلا دیا، نہیں، یہ رتبہ بہت بلند رتبہ ہے. کہ جب جناب امیر پورے دن کی مزدوری کے بعد کچھ روٹیاں لے کے گھر جا رہے ہیں اور راستے میں دیکھتے ہیں جناب مقداد کھڑے ہیں، تو کہتے ہیں مقداد یہ روٹی آپ لے لیجئے کیونکہ جانتا ہوں آپ کے بچے بھوکے ہیں. جب گھر آئے تو جناب مقداد نے کہا کہ مولا میں جانتا ہوں آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، جناب سیدہ فاقے سے ہیں. تو جناب امیر نے کہا کہ سیدہ میں اور حسنین ایک اور فاقہ برداشت کر لیں گے، لیکن آپ کے بچے بھوکے رہے ہمیں برداشت نہیں. جب گھر گئے نا تو جناب سیدہ نے کہا کہ ہم فاقے سے ہیں، کچھ لے کے آئے ہیں. تو مولا نے سر جھکا لیا، کہا لایا تھا لیکن مقداد کے بچے بھوکے تھے انہیں دے آیا. تو بی بی نے فوراً کہا مجھے اگر آپ کھانا لے آتے نا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اب ہو رہی ہے کہ آپ مقداد کے بچوں کو دے آئے. مجھے اب زیادہ خوشی ہے. امام حسن حسین نے کہا بابا ہمیں فخر ہے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، کہ آپ سب کچھ. تو یہ قرآن سے اور حدیث سے منافی نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے. یہ قربانی کا جذبہ کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہے. اہل بیت آخری درجے پہ قربانی. اور اب سوالات نہ لیں. کیا وہ لوگ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ہے سفر میں شامل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ حتیٰ عیسائی بھی شامل ہو سکتے ہیں. جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ بھی امام حسین کے سفر میں شامل ہو سکتا ہے. جیسے کربلا میں حضرت وہب عیسائی تھے، امام حسین کے سفر میں شریک ہوئے اور سفر میں شریک ہونے کے بعد ایمان لے کے آئے. حضرت زہیرقین امام حسین کو امام نہیں مانتے تھے، حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے تھے، ان کو حجت خدا نہیں مانتے تھے. ایک ملاقات کی امام حسین سے، عاشق حسین ہو گئے. سفر شروع کرنے کے بعد پوری طرح سے حسینی بن گئے. جو بھی سفر میں شریک ہو، ہاں ترقی شاید نہ کر سکے اگر ایمان نہیں ہوگا، لیکن سفر میں شریک ہو سکتا ہے. بھئی دیکھیں ایک آدمی 100 قدم نہیں چل سکتا، 2 قدم چل سکتا ہے. آپ اس کو حق نہیں رکھتے کہ کہیں گے تم کیونکہ 100 قدم نہیں آؤ گے 2 قدم مت آؤ. جو 2 قدم آ سکتا ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ اسے 2 قدم آنے سے روکیں. جو 4 قدم آ سکتا ہے، 10 قدم، جتنا آ سکتا ہے وہاں تک آنے دیں. آگے امام حسین اس کا ہاتھ تھامیں گے، اسے اس سفر پہ لے چلیں گے. اس لیے ہر ایک کو آنے دیں. یہ میرا اور آپ کا حق ہی نہیں ہے، ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہے کہ کون امام حسین کے فرش اعضاء پہ آئے. اسی آپ کے یہاں پہ جب میں پڑھ رہا تھا تو کتنے اہل سنت آتے تھے، کتنے عیسائی آ کے مجھ سے خود کہتے تھے میں عیسائی ہوں، مجلس میں آ رہا ہوں. ہندو نے کہا ایک مرتبہ میں ہندو ہوں، میں نہیں مانتا، لیکن میں آتا ہوں مجالس میں، امام حسین کا عاشق ہوں. میں اسلام کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، امام حسین کا عاشق ہوں. تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جو آ رہا ہے وہ امام حسین کے اس سفر میں شامل ہو چکا ہے. اب کب اسے توفیق ہوتی ہے پوری طرح سے حسینی بننے کی، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور امام حسین کا فیصلہ. ایک عورت کیسے سفر کربلائی ہو سکتی ہے؟ علم دین حاصل کر کے، جبکہ ہرڈلز بہت ہوتے ہیں ایک لڑکی کے لیے. دیکھیں اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، قرآن کی آیت ہے، تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں تعلیم دے گا. علم کے، تقوی کے، کربلا کے سفر میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، اللہ کہتا ہے کہ اگر واقعاً تم اس سفر کو شروع کرو گے میں تمہیں سکھاؤں گا بھی، میں آگے لے کے چلوں گا. کیا مطلب؟ یہ اللہ نے کوئی لطیفہ سنایا، وہ مذاق کیا ہے کہ وہ یعلمکم اللہ، اللہ سکھائے گا، اللہ پڑھائے گا. 1 قدم اللہ کی طرف لو، 10 قدم اللہ آپ کی طرف لے گا. کیا مطلب؟ اللہ جسم ہے کہ چل کے آئے گا؟ نہیں. تو کیا مطلب؟ یہاں پہ مذاق ہے؟ اللہ مذاق نہیں کرتا. اللہ صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے 1 قدم لو، جتنا تمہارا 1 قدم ہے اس سے کئی گنا زیادہ میں تمہارا مشتاق ہوں. جتنے تم میرے شوق سے میرے پاس آتے ہو اس سے زیادہ میں چاہتا ہوں تم میرے پاس آؤ. قدم تو لو، حسینی میں بناؤں گا. یہ سفر شروع ہو جاتا ہے، کوئی اس میں قید نہیں ہے، مرد ہو زن ہو. کربلا کی ساری قربانی بچانے والی جو امام سجاد، ایک امام سجاد کو ایک طرف کر دے تو باقی تمام مستورات ہیں، تمام خواتین ہیں. کتنے مصائب کے باوجود امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میری قربانی میری بہن کی وجہ سے بچے گی. جناب زینب کبریٰ نے کربلا کو بچایا. تو کوئی خاتون یہ نہیں کہہ سکتی کہ خواتین کیسے کربلائی بن سکتی ہیں. ہر خاتون کربلائی ہے. امام حسین کو خود کو منوانے کے لیے صرف شہادت کیوں اور خواتین کے ساتھ کیوں لائے؟ بیویوں کو بے حرمتی ہوئی.
دیکھیں امام حسین جب جناب عبداللہ ابن عباس نے سوال کیا کہ آپ کربلا مت جائیے گا، آپ کو کربلا میں لوگ مار دیں گے، یزید آپ کا دشمن ہے، عبید اللہ ابن زیاد، امام نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تعجب ہے کہ آپ شہادت کے لیے اگر جا رہے ہیں تو بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہ میرے نانا کا دین میری زحمتوں کی وجہ سے بچے گا، میری شہادت کی وجہ سے، اور میری شہادت ختم ہو جائے گی اگر میری بہنیں ساتھ نہ گئیں، کیونکہ میرے نانا نے مجھ سے کہا ہے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ آپ شہادت دیں۔ تو کہا میں نے فوراً سوال کیا نانا میری بہنوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت پروردگار یہ ہے کہ وہ قیدی بنے، آپ کی ساری قربانی ختم ہو جائے گی اگر آپ کی بہنیں قربانی نہ دیں۔ آج بیویوں کی وجہ سے حسینیت باقی ہے، شہداء کی زحمتیں ختم ہو جاتی۔ یزید نے چاروں طرف سے گھیر کے مار دیا تھا، ان کی شہادت ہم لوگ نہیں پیش کر سکتے، وہ قربانی، اس قربانی کے لیے صرف امام حسین ہی آ سکتے تھے، کوئی عام آدمی وہ قربانی نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے اوپر رکھ کے مت سوچیں، جو یہ سوچتا ہے نا کہ بھئی ہم یہ قربانی تو نہیں دے سکتے، بیویوں کی بھی حرمتی ہوئی، ہم تو، ہمارے سے ان کا تقابل ہی نہیں ہے۔ امام حسین ہے، جنہیں انبیاء سلام کریں وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ جو روایت میں ہے کہ سارے فرشتے 70,000 فرشتے نازل ہوئے، سارے انبیاء کی ارواح موجود تھیں میدان کربلا میں، اور بار بار امام حسین کو سلام کر کے کہہ رہے تھے حسین آفرین، آپ نے وہ قربانی دی ہے جو کوئی قربانی پیش ہی نہیں کر سکتا۔ سارے انبیاء سلام کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم باپ ہو کے، خلیل خدا ہو کے جناب زینب کو سلام پیش کرتے ہیں، اے زینب کبریٰ، آپ نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں اس مقام پہ خطبہ دیا جہاں انبیاء بھی اس ظالم کے سامنے خطبہ نہیں دے سکتے تھے، وہ اجازت نہیں دے رہا تھا، تمسخر کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، لیکن جناب زینب نے کہا کہ تو مجھے روک نہیں سکتا، میں بتانا چاہتی ہوں حسین کون ہے۔ تو یہ قربانیاں عام قربانیاں نہیں ہیں، اس کا دنیا کی کسی اور قربانی سے کوئی مقابلہ نہیں اور کوئی تقابل نہیں۔ شہادت میں بھی اگر سب حضرت عباس حضرت علی اکبر قاسم ساتھ جنگ کرنے جاتے تو یقیناً فتح حاصل ہوتی، تو ایک ایک کر کے کیوں؟ دیکھیں ایک مرتبہ جنگ کا جیتنے کا انسان پلان بنا کے جاتا ہے، غور سے سنیں گے اس بات کو، جب انسان جیتنے کا منصوبہ بناتا ہے تو پھر اس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہوتی ہے۔ صرف 72 نہیں تھے امام حسین کے ساتھ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن جو بھی آتا تھا امام حسین کہتے تھے سنو اگر آ رہے ہو تو سن لو، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے آپ شہید ہو جائیں، آپ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، آپ کو فتح ہوگی، آپ تو لڑنا جانتے ہیں، ذوالفقار آپ کے پاس ہے، عباس آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو فتح ہوگی۔ امام نے کہا نہیں، اگر تم فتح زندگی سمجھتے ہو تو نہیں، مجھے شہادت نصیب ہوگی۔ یہاں تک کہ آپ نے ایک مقام پہ خطبہ دیا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنے افراد آئیں گے سوائے علی ابن حسین کے، یعنی امام سجاد کے، سب شہید ہو جائیں گے۔ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، 1000 افراد تھے، چلے گئے، ہم مرنے نہیں آ رہے۔ یہاں تک ملتا کہ ایک آدمی کربلا تک آیا، بیٹھ کے دیکھتا رہا کہ اگر آپ کو جیت نصیب ہوئی، آپ جیتے تو آپ کا ساتھ دوں گا، بیت المال لوٹنے کا موقع ملے گا تو آؤں گا۔ مولانا نے کہا نہیں، میں شہید ہو جاؤں گا۔ دیکھتا رہا یہاں تک کہ امام حسین شہید ہو گئے، اٹھا پھر چلا گیا، کہا یہ تو واقعی مارے گئے۔ ایسا نہیں تھا، امام حسین کا جو منصوبہ تھا آپ نے مقابلہ کیا، لیکن اس قربانی کا پیش کرنا بے انتہا ضروری تھا۔ واحد امام ہیں جن سے ایک بھی حدیث نہیں ہے فقہ کے موضوع پہ، یعنی امام کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا، کوئی نماز روزے تک کا مسئلہ نہیں پوچھتا تھا امام سے۔ بنو امیہ نے کارنر کر، معاویہ نے اتنی بڑی سازش کی تھی کہ کوئی اہل بیت کو مانتا نہیں تھا، چند افراد خاندان کے، چند افراد اصحاب رسول میں، صحابہ رسول میں چند افراد، بس چند ہزار افراد، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کربلا سے پہلے کہ کوئی نواسہ رسول زندہ۔ ایسے حالات تھے، وہاں امام حسین کو قربانی پیش کرنا ضرور۔ آپ حج پہ گئے اور حج پہ جانے کے بعد آپ نے ایک تحریک بلند کی، بہترین دعا پڑھی، دعا عرفہ، ہر آدمی کہنے لگا اس سے بہتر دعا نہیں سنی۔ پھر آپ نے خطبہ دیا کہ مجھے عبادت سے بہت محبت ہے، حج کا میں عاشق ہوں، لیکن حرمت خانہ خدا پامال نہ ہو جائے، میں کربلا جا رہا ہوں کیونکہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ کہیں میرے نانا کے روضے کی حرمت پامال نہ ہو، یزید مدینے پہ حملہ نہ کر دے۔ میں مکے سے اس لیے جا رہا ہوں کہ کہیں یزید خانہ کعبہ پہ، مکے پہ حملہ نہ کرے۔ جب سارے حاجی واپس گئے تو سب پوچھنے لگے کیا ہوا، حج کیسا تھا؟ کہا حج تو بہترین تھا، لیکن اس سال ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ کوئی حسین ابن علی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نواسہ رسول ہوں، بہترین دعا پڑھی، بہترین خطبہ دیا، حج نہیں کیا،
وہ کہتے تھے خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے. کربلا چلے گئے, کہہ رہے تھے کہ مجھے یزید شہید کر دے گا. یہ کب؟ حج کے بعد. عاشورے پہ پوری دنیا میں بات پھیلی کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا. اب ہر آدمی پوچھ رہا تھا کہ کون حسین ابن علی؟ نواسہ رسول مارے گئے. توابین کی نہضت اٹھی, کتنی تحریکیں اٹھی. آپ صرف حضرت مختار کی ایک تحریک کا نام سنتے ہیں, سینکڑوں نہضتیں, سینکڑوں تحریکیں اٹھی, کیونکہ ہر آدمی پشیمان تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا, ہم خاموش بیٹھے رہے, نواسہ رسول مارے گئے. یہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر امام حسین قربانی پیش نہ کرتے. آج پوری دنیا میں اگر بقا ہے, روح باقی ہے, تو امام حسین کی اس قربانی کی وجہ سے روح باقی ہے, نہیں تو روح نکل گئی ہوتی. It seems that we follow a few prerequisites in the journey, ظلم سے دوری, but still feel that results not there. What to do, how to elevate. دیکھیں ہم لوگ کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہیں, کچھ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں نتائج نہیں مل رہے ہیں. سارے نتائج تب ملتے ہیں جب انسان اس سفر میں پورے انہماک کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو, پوری توجہ کے ساتھ, پوری رفتار کے ساتھ جب آگے بڑھے گا تو اس کو نتائج ملیں گے. نتائج جتنے مل رہے ہیں اس پہ بھی شکر ادا کریں, اور اللہ سے ہمیشہ توفیق طلب کریں کہ پروردگارہ ہمیں واقعاً حسینی بنا. استمداد طلب کریں, 14 معصومین سے مسلسل توسل کریں, اور جو چیز حاصل ہو جائے اس پہ شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم, اگر کسی نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرو گے اللہ اس نعمت کو اور بڑھائے گا. تو نعمتیں بڑھتی ہیں جب انسان شکر ادا کرتا ہے. کیا کربلا کے سفر میں ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سفر کی طرف راغب کریں اور ان سے نفرت کے بجائے پیار سے بات کریں؟ اور شیعہ سنی شادی کر سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ اگر ایک بچی سنی خاندان میں جائے گی وہ اس خاندان کی آنے والی نسل کو شیعہ کر سکتی ہے, اور اگر کربلا کے سفر میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ سنی رشتہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ائمہ علیہ السلام نے منع نہیں کیا, لیکن اگر اپنے ایمان کا ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو جائز نہیں ہے. اپنا ایمان بچانا سب سے اہم ہے. دوسروں کو پیار محبت سے قریب کرنا بہت ضروری ہے. اور پیار رسول خدا نے کیسے لوگوں کو مسلمان کیا؟ اپنے اخلاق سے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے میرے حبیب اگر آپ کرخت مزاج اور بد اخلاق معاذ اللہ ہوتے تو سب آپ سے دور ہو جاتے. یہ آپ کا اخلاق ہے کہ آپ دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے ہیں, وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. جو ایک مرتبہ رسول خدا سے ملتا تھا وہ عاشق رسول خدا ہو جاتا تھا. ہم اپنے اخلاق سے لوگوں کو گرویدہ کریں, اپنے اخلاق سے. زبان سے تبلیغ مت کریں, اپنے اخلاق سے, کردار سے تبلیغ کریں. لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے اہل بیت کی پیروی کریں. تو چاہے کسی بھی طرح سے آپ اخلاق سے پیش آئیں گے اس کا اثر ہوتا ہے. ہر انسان پہ اخلاق کا اثر ہوتا ہے. مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں. یہ وہ دور ہے کہ ہر شخص زن و مرد خاص عبادات انجام دے رہے ہیں جو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں. جیسے نماز شب, دعائے ندوہ, دعائے عرفہ وغیرہ, لیکن وہ سکون و اطمینان ختم ہو گیا جو ان لوگوں کو ملا تھا جو یہ عبادت انجام دیتے تھے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح ملازمت تعلیم اور دوسرے کام کمرشل سے عبادت میں کمرشل ہو گئی ہیں, اس میں اطمینان کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں عبادات میں وہ انسان کو چیز حاصل نہیں ہو رہی جو عبادات میں حاصل ہونی چاہیے. توجہ کریں اس جملے کی طرف. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ لیست العبادۃ کثرت الصیام والصوم, زیادہ نمازیں پڑھنا, زیادہ روزے رکھنا عبادت نہیں ہے. یعنی نماز اور روزہ عبادت ہے, لیکن زیادہ نمازیں روزے کرنا یہ عبادت نہیں ہے, بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سوچنا, رزق حلال کمانا, خلق خدا کے کام آنا, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہم ایک طرف تو پوری طرح سے عبادتیں, نماز, روزے سب کچھ کر رہے ہیں, دوسری طرف سے تمام فرائض کو پامال کر رہے ہیں. ماں باپ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, معاشرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, ہمسائے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, حلال رزق کی تلاش میں نہیں. جب دوسری تمام چیزیں خالی ہوں گی تو عبادت میں لطف نہیں آئے گا. جب انسان رزق حلال کھا لیتا ہے تو عبادت میں لطف آنے لگتا ہے. حلال کھانے سے عبادت میں لطف آتا ہے. ماں باپ کی اطاعت فرما برداری اس حد تک واجب ہے کہ مستحب نماز توڑ دو اگر ماں آواز دے, تہجد کی نماز توڑ دو اگر ماں نے آواز دی, فوراً کہو لبیک. اب جیسے ہی آپ توڑ کے نماز ماں کو لبیک کہیں گے, واپس آئیں گے, پھر نماز شروع کریں گے, اس نماز میں بہت لذت محسوس ہوگی.
کیونکہ آپ نے ماں کی اطاعت میں نماز کو توڑا تھا. ماں باپ کو ناراض کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں کہاں لذت محسوس ہوگی؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بنیادی چیزوں کو درست کر لیں تو ہر عبادت میں لذت محسوس ہوگی. تمام ادیان امام مہدی کو کسی نہ کسی طرح سے سمبل سے یاد کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. آیا یہ سب سفر میں شامل، جبکہ ان میں وہ تمام علامات نہیں جو آپ نے بتلائیں؟ دیکھیں، ہر انسان سفر میں ہے. میں نے یہ کہا کہ اگر ساری علامات نہ ہوں تو آپ سفر میں آگے نہیں ہیں، لیکن سفر میں ہیں. اگر کوئی کسی بھی طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کو مانتا ہے تو وہ سفر میں شریک ہے. اب وہ سفر میں کہاں پہ ہے؟ پہلے مرحلے میں ہے، دوسرے میں، 10ویں میں، کتنے مراحل ہیں؟ ابھی تو ہم خود ہی ابتدائی مراحل میں ہیں. دیکھیں، پہلے انسانیت کا درجہ ہے، پھر ہے اسلام، پھر ہے ایمان، پھر ہے تقوی، پھر ہے یقین. یقین کی 400 مراحل ہیں. ایمان کے کتنے مراحل ہیں؟ تقوی کے کتنے مراحل ہیں؟ ابھی تو ہم سفر بالکل ابتدا میں ہیں. یہ سفر ہمارا ہی ابھی سفر سے اتنا شروع نہیں ہوا. ہم دوسروں کی نفی کر رہے ہیں. وہ بھی جہاں پہ ہیں ان کا سفر شروع ہے. ہم ابھی خود ہی ابتدائی مراحل میں ہیں. دوسروں کی ہم کیا نفی کریں گے؟ تو وہ سب سفر میں شریک ہیں. ہمارے اندر بھی یہ علامات نہیں ہیں، تو اس لیے دوسروں کی نفی نہ کریں. وہ جو بیچارہ جس طرح سے شروع کر چکا اس کو سفر میں آنے دیں. کوئی کیسا بھی مسلمان ہے اس کا سفر شروع ہے. کوئی کیسا بھی گنہگار سے گنہگار شیعہ ہو وہ سفر کربلا کا مسافر ہے. ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ گنہگار شیعہ ہے، میں باعمل شیعہ ہوں. کیا پتہ میرے باعمل ہونے کے بعد میرے اعمال رد ہو جائیں، اس بے عمل کے جو تھوڑے سے اعمال تھے وہ قبول ہو جائیں. تو ہمیں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے اپنے اعمال پہ. ڈیلی لائف کی مثالوں سے سفر انسانی کو سمجھائیے کہ جو ابھی اس سفر میں معراج پہ ہوں. اور سے سنیں گے، آخری مرحلے کو پیش کر رہا ہوں. ڈیلی مثال سے کیا ہے؟ آپ اپنے جاب پہ جاتے ہیں، لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آنا. اگر کبھی موقع ملے تو انہیں امام حسین کا پیغام دے دینا. جب موقع ملے کسی کو تبلیغ کر دینا. اچھے انداز سے لوگوں سے پیش آنا. سفر کر رہا ہوں، جیسے یہاں تک آقا جوادی عامری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خاتون اپنے باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہوتی تھیں، تسبیح کر رہی ہوتی تھی، اور ان کے تمام ظروف سے جتنے بھی برتن تھے اس سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اس کا مطلب ہے وہ سفر میں ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. اپنی تمام زندگی میں ہر کام کو انجام دیں. ایک بہت بڑے قوم مقدس کے عارف تھے، انتقال کر گئے. 18 سال ہو گئے ان کے انتقال کو. بہت بڑے پہنچے ہوئے ہستی. ان کے شاگرد کہتے ہیں، ہمارے بعض استاد تھے ان کے شاگرد، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جب درس اخلاق دے رہے ہوتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں موجود تھے. جو ہم نے گھر میں بد اخلاقی کی ہے وہ درس میں وہی پیش کرتے تھے. کہ بعض افراد عارف بننا چاہتے ہیں، علم عرفان کے آخری درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیوی سے خوش اخلاقی سے بات کر نہیں سکتے، ٹیکسی ڈرائیور کو گالیاں بکتے ہیں، اور علم عرفان کے آخری درس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پوری میری کہانی سنا رہے ہیں. یہ بوڑھے آدمی ہیں، مسجد سے باہر نہیں نکلتے، میں ابھی گھر سے چلا ہوں. یہ سب انہیں کیسے پتہ ہے؟ سفر جاری ہے ہم سب کا. اپنی ڈیلی روٹین کے اندر تبدیلیاں لے کے آئیں، آپ کو خود بخود ترقی محسوس ہونے لگے گی. ایک کوئی مختصر سی دعا ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں. ایک آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل پابندی سے کریں، آپ کو اسی عمل کے اپنی زندگی میں آثار نظر آئیں. پابندی سے کوئی ایک عمل. دنیا میں بڑھتے مظالم کو دیکھ کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر انسانیت ڈائریکشن صحیح ہے اور صحیح ڈسپوزیشن کی طرف ہے؟ دیکھیں، تمام انسان اس سفر انسانیت کی طرف گامزن نہیں ہے. ظالم بہت زیادہ ہیں دنیا میں، اور شاید ظالم زیادہ ہوں گے، مظلوم کم ہے. لیکن جتنے افراد اس سفر کو طے کر رہے ہیں چاہے وہ کم ہوں، سفر انسانیت جاری ہے، رکا نہیں ہے. اگر ختم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے حق ختم ہو گیا، باطل جیت گیا، جبکہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کبھی بھی میں باطل کو حق پہ فتح نہیں دوں گا، ہمیشہ ہر دور میں حق باقی رہے گا. تو آج بھی حق باقی ہے. اب آپ کی ایک سعی و کوشش ہونی چاہیے کہ آپ اس سفر انسانیت میں کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، کتنی ترقی کر سکتے ہیں. کین یو پلیز مینشن the 5 sentences that امام مہدی will use for the introduction. ایک اگر آپ ابھی جا کے انٹرنیٹ پہ ٹائپ کریں گے تو خود آغا بہجت کی زبان میں وہ جملے موجود ہیں کہ آپ جب اپنا تعارف کروائیں گے امام زمان علیہ السلام، ظہور کریں گے تو جمعے کا دن ہوگا، آپ اعلان کریں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا.
اے دنیا کے تمام بسنے والوں، میں وہ مہدی ہوں جس کے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا تھا، جن کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا، جن کو قتلہ عدواناً سحقوہ عدواناً، یہ تمام الفاظ ہیں جس کو مظلومیت کے عالم میں مارا گیا، سحقاً یعنی بربریت کے ساتھ جنہیں مارا گیا، جس میں رحم نہیں کھایا گیا، عدواناً جن کو دشمنی میں لوگ ان کی دشمنی کو حق سمجھ رہے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر دشمن حسین ہیں تو ہم صحیح ہیں۔ تو یہ تمام جملے امام زمانہ استعمال کریں گے۔ صبر امام کے بغیر طے کیا جا سکتا ہے؟ امام کے بغیر، پیشوا کے بغیر، امام معصوم کے بغیر سفر کربلا طے نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس سفر میں بھی سب سے آگے امام مہدی ہیں، وہ اس سفر کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اس کے رہبر ہیں، وہ پیشوا ہیں، ہم سب امام کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ پیشوا ہیں۔ امام کے بغیر کیسے سفر کربلا ممکن ہے؟ وہ پھر آپ کسی اور سفر میں، اگر امام مہدی علیہ السلام آپ کے سفر کے پیشوا نہیں ہیں، پیشوا امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ Okay, there is a confusion when to take a stand against zulm is when to have patience. ایک ہمیشہ کنفیوژن رہتی ہے کہ ہم کہاں پہ کس ظالم کے خلاف ہم سٹینڈ لیں اور کس جگہ صبر کریں۔ جواب پیش کر رہا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ۔ جہاں آپ کے قیام کا دین کو فائدہ پہنچے اس ظالم کے خلاف مقابلہ کرنا لازم ہے، اور جہاں آپ کو ذاتی فائدہ پہنچے وہاں صبر کرنا بہتر ہے۔ ذاتی فائدے میں صبر بہتر ہے، دین کے فائدے میں مقابلہ کرنا بہتر ہے۔ اور بھی تشریحات ہیں۔ انسانیت پہلے ضروری ہے یا مذہب، یا پہلے ضروری ہے؟ مذہب ہی انسانیت سکھاتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے۔ دین نہ ہو تو انسان جانور بن جاتا ہے۔ آج مغرب میں جائیں جنہوں نے دین چھوڑ دیا، حتیٰ اگر عیسائی مذہب کو ہی مان لیتے تو پھر بھی ان میں انسانیت باقی رہتی۔ جو دین بالکل چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، بالکل جانوروں کی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ انسان کو دیکھنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی انسانوں والی بات نہیں، بالکل جانور ہو چکے ہیں۔ چند ایک مثالیں نوجوانوں کی خاطر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے شراب پینے والوں کے، برطانیہ میں چپے چپے پہ شراب خانہ ہے، پب ہے، میں نے وہ حالات دیکھے ہیں بچپنے سے، کیونکہ میں وہیں پلا بڑا، کہ اتنی نفرت ہو گئی نہ صرف شراب سے کہ شراب پینے والوں سے، کہ برداشت نہیں ہوتے۔ جب وہ شراب پی کے باہر نکلتے انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب میں احتراماً پیش نہیں کر سکتا۔ ایک بوڑھی خاتون کو میں نے خود دیکھا کہ شراب خانے کی سیڑھیوں سے گری، کونا اس کی آنکھ پہ لگا، آنکھ نکل گئی۔ جب ایمبولینس والے آئے تو انگریز سے سب، وہ بھی انگریز خاتون تھی، تو مجھے تھوڑا ترس آیا کہ بھئی آنکھ نکل گئی ہے اس کی، بوڑھی خاتون ہے۔ تو وہ اس کو بٹھانے لگے، کہنے لگے آنکھ کہاں گئی؟ کہنے لگے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا تم مذاق کیوں اڑا رہے ہو اس کا؟ کہا یہ نشے میں ہے، اسے بھی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، جب صبح اس کا نشہ اترے گا پھر اسے پتہ چلے گا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہم ایسے ہر روز واقعات دیکھتے ہیں۔ یعنی وہ خود اپنے معاشرے کی اس جانور اور حیوانی ماحول سے وہ خود تنگ آ چکے ہیں۔ مذہب انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے۔ انسان بنتا ہی دین کے ذریعے ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتا، رسول خدا کو نہیں مانتا، ائمہ اہل بیت کو نہیں مانتا، اس میں کیا انسانیت ہوگی؟ انسانیت اسی میں ہوگی جس میں دین ہے۔ آپ نے کہا جبری دیکھنا گناہ ہے، تو بچوں کو کس طرح کنٹرول کریں جب وہ کوئی عمل غلطی کرتے ہیں؟ ہاں، میں نے کہا کہ اگر غصے سے دیکھتے ہیں، طیش سے دیکھتے ہیں بچے کو تو بھی ظلم ہے۔ یعنی انسان ایک مرتبہ کسی کی اصلاح کی غرض سے اس کو ایسے دیکھتا ہے، اور ایک مرتبہ ظلم کی نگاہ سے ایسے دیکھتا ہے۔ بچے کو انسان میں محبت زیادہ ہوتی ہے، اس محبت کی وجہ سے انسان غصے سے دیکھتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا نہیں ہے کہ اس بچے میں برائی ہو۔ لیکن بعض اوقات ہم جب دوسرے کو ایسا دیکھتے ہیں تو وہ اس کی کئی مرتبہ محبت میں نہیں ہوتا، اس سے نفرت و بغض کی وجہ سے اسے غصے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اس سے منع کیا۔ جب انسان کسی کی بھلائی چاہتا ہو، بہتری چاہتا ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان
صرف اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو تو پھر غیظ و غضب سے دیکھنا زیادتی ہے۔ دور حاضر میں مکتب تشیع سے وابستہ افراد کی راہ حسین اور راہ کربلا سے دوری اور اس سچ اور حق کے مکتب کو صرف رسموں کی حد تک مصروف کر دینا، کیا یہ مکتب کے پہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، دین اور شریعت آپ کو ایک دائرہ بنا دیتا ہے۔ اب اس دائرے میں آپ کیسے عمل کرتے ہیں، یہ تمام کلچر سے تعلق رکھتی ہیں، رسم و رواج ہیں، شریعت نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ غور سے سنیں گے، دین نے یہ کہا ہے جسم کا ڈھانپنا واجب ہے۔ اب آپ شلوار قمیض پہنتے ہیں، ٹراؤزر شرٹ پہنتے ہیں، امامہ بقبہ پہنتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، چھوٹا کرتا پہنتے ہیں، شریعت نے کچھ نہیں کہا۔ شریعت کہتی ہے جسم کا ڈھانپنا واجب ہے، چاہے وہ مغربی کلچر کا ہو، مشرقی کلچر کا ہو، کہیں پہ کوئی بھی ثقافت ہو، وہ دین کی ضد اور مخالفت نہیں ہے۔ جسم کا ڈھانپنا، شریعت نے کہا گوشت بکرے کا حلال ہے۔ اب آپ مسالوں کے ساتھ پکاتے ہیں، مرچیں ڈالتے ہیں، ابال کے کھاتے ہیں، یہ آپ کے اپنی اپنی رسم و رواج کے طریقے سے جیسے مرضی کھائیں۔ شریعت نے پابند نہیں کیا ایسے کھاؤ ایسے نہ کھاؤ۔ شریعت نے کہا آپ نے عزاداری کرنی ہے، کس رسم و رواج کے تحت؟ یہ اتنے جو فقہا نے خمینی سے لے کے آج تک، ان سے پہلے تمام فقہا نے کہا جو جس ثقافت کے تحت، جس رسم و رواج کے تحت عزاداری کرتا ہے وہ عزاداری ہے۔ فتویٰ امام خمینی کا، جس ثقافت کے تحت جو عزاداری کرتا ہے وہ عزاداری ہے۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ دین کی توہین نہ ہو، دین کی توہین کا سبب نہ بنے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دین کی یا امام حسین کی توہین ہو۔ امام حسین کی توہین کا حق نہیں ہے مجھے اور آپ کو، لیکن عزاداری جس طرح سے جو کر رہا ہے وہ عزاداری ہے۔ اب ہر آدمی یہ مت سوچے کہ میں نے عزاداری سے یہ درس حاصل کیا، دوسرا ابھی یہاں تک پہنچا تو یہ بہت پیچھے ہے، اس کو نہیں سکھایا گیا۔ نہیں، 2-3 برس پہلے میں بھی وہیں تھا، 20 برس پہلے جہاں دوسرے لوگ ہیں۔ ابھی 2-3 سال میں کوئی آگے ترقی کر کے آگے چلا جاتا ہے تو وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ ہر آدمی ویسا ہی ہو جیسا میں ہو گیا ہوں 2 سال میں۔ ویسی میں توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کو ترقی کے سفر پہ ساتھ لے کے چلیں، لیکن ان پہ تحمیل نہیں کرنا چاہیے، امپوز نہیں کرنا چاہیے، انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تم غلط ہو۔ 2 سال پہلے تو آپ بھی وہیں تھے، آپ کو کوئی اس طرح سے پیش کرتا تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا؟ بڑے پیار محبت سے لوگوں کو اس ترقی کے سفر پہ لے کے چلیں، کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بنے، لوگوں کو ان کے احساسات، ان کی عقیدت کو ٹھیس مت پہنچائیں، محبت سے پیش آئیں۔ اگر کسی طالب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی رضا کی خاطر حاصل کرتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ رضا کی خاطر، یعنی امام کو خوش کرنا چاہتا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں امام کے مقصد میں ان کے کام آنا چاہتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ میں دوسروں کو امام زمانہ سے قریب کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ اگر دیکھیں گے امام زمانہ کا ماننے والا تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، باعمل ہے، تو لوگ اور بھی گرویدہ ہوں گے۔ تو یہ امام کی رضا کی خاطر ہے۔ کوئی بھی کام آپ امام کی، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، امام کی خوشنودی کے لیے کریں، امام آپ اس کی جزا بھی دیں گے، ترقی بھی دیں گے۔ آخری امام کے ظہور کی کچھ نشانیاں ابھی واضح نہیں ہوئی، کیا اس سے یہ مراد ہے کہ ظہور کے لیے ابھی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، ابھی 1100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے امام کی غیبت کو۔ ائمہ سے پوچھا آپ کیوں نہیں بتاتے ظہور کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ افراد جن کے دور میں ظہور نہیں ہونا وہ تیاری نہ کریں۔ ہر آدمی تیاری کر کے رکھے، نا امید نہ ہو کہ میری زندگی میں ظہور نہیں ہوگا۔ اس وقت 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں۔ ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں 80% سے زیادہ علامات پوری۔ کچھ ہیں حتمی علامات، جنہیں کہتے ہیں من المحتوم، حتمی علامات آخری 6 مہینے کی ہیں، رجب سے ذی الحج، وہ علامات کہلاتی ہیں حتمی علامات، من المحتوم، حتمی علامات آخری 6 مہینے کی ہیں۔ باقی تمام علامات اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس کے کتنے عرصے بعد امام کا ظہور ہوگا۔ حتمی علامات، رجب کے مہینے میں 3 قیام ہوں گے، 2 اچھے لوگوں کا اور 1 برا۔ سفیانی وادی یابس سے قیام کرے گا،
بہت ظالم ہوگا، سرخ پرچم ہوگا اس کا، ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی دن 3 قیام ہوں گے۔ سفیانی شام سے قیام کرے گا، یمانی یمن سے، یہ اچھے ہیں، اور خراسانی مشہد سے، یہ بھی امام کے نائب ہیں۔ یہ 3 قیام ہیں رجب میں۔ پھر اس کے بعد ایک لشکر جائے گا حملہ کرنے کے لیے امام پہ مدینے سے، مدینے کی بے حرمتی کریں گے وہ، اور پھر مکے جا رہے ہوں گے بیدا کے مقام پہ، بے یہ دال الف بیدا، بیدا کے مقام پہ ایک لینڈ سلائیڈ ہوگی، زمین کھل جائے گی اور وہ سب دھنس جائیں گے۔ تیسری علامت ہے شب قدر میں چیخ بلند ہوگی، اور اس سے شب قدر بھی مشخص ہو جائے گی کہ یہ شب قدر ہے، اور اس میں اعلان ہوگا کہ امام کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی اور ان کے ماننے والے حق ہیں، یہ اعلان ہے۔ ذی الحج میں، حج کے مہینے میں، خانہ کعبہ میں بین الرکن والمقام، مسجد الحرام کا طواف کر، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مسجد الحرام میں نفس زکیہ ایک سید ہوں گے، جوان ہوں گے، انہیں شہید کر دیا جائے گا، بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں طواف کے دوران شہید کیا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ان کی شہادت کے 24 یا 25 دن بعد میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہ ہیں حتمی علامات۔ اب اگر حتمی علامات آخری 6 مہینے کی ہیں، اس کے علاوہ باقی اکثر علامات پوری ہو رہی ہیں، چند علامات رہ گئی ہیں، اس لیے ہمیشہ تیاری رکھنی چاہیے۔ وقت ہے یا ختم ہو گیا؟ تھوڑا سا ہے، یہ میں سوالات کے جواب دے دوں۔ ایمان کا ہونا شرط سفر، تو یہ صاحب ایمان ہے، وہ ایمان کیسے تقویت پہنچائیں، اور جو غیر مسلم ہو، سفر کربلا ہے چل رہا ہو، وہ صاحب ایمان نہیں، عقیدے کے صاحب سے مثال دے کر وعدہ کریں۔ دیکھیں، میں نے کہا کہ صاحب ایمان نہ بھی ہو تو سفر شروع کر سکتا ہے، مکمل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کے پاس گاڑی میں 2 لیٹر پیٹرول ہے، 100 کلومیٹر سفر پہ چلا ہے، یہ 100 کلومیٹر 2 کلومیٹر میں مکمل نہیں ہوں گے، اس کے پاس کیونکہ ایمان نہیں ہے، یہ مکمل نہیں کر سکے گا سفر کو، لیکن شروع تو کر سکتا ہے۔ اب اگر راستے میں پیٹرول ڈلوا لے تو سفر مکمل ہو جائے گا، راستے میں ایمان لے آئے تو انسان کا سفر کرتا رہے گا۔ اب یہ سفر، اب میں کتنی مثالیں دوں گا کہ مثال دے کے واضح کریں، اور اگر کہیں مثال دے دیتا ہوں، سفر کربلا میں ابتدا کرنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، اس سفر کو مکمل کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ انسان اس سفر کو مکمل نہیں کر سکتا اگر اس کے پاس ایمان نہ ہو، اس پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ آپ نے کہا تھا جسم اللہ کی امانت ہے، تو ہم اپنے جسم کو کسی حد تک استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم اللہ کی امانت ہے، ہم اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پہ میں زبردستی جاگ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس مسلسل جاگنے سے مجھے جسم کو نقصان ہوگا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خوراک مجھے نقصان دے گی، میں کھاؤں گا بیمار ہو جاؤں گا، یہ کھانا میرے لیے درست نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس چیز کا مجھے فائدہ ہوگا، وہ میرے لیے ضروری ہے۔ یہ جسم امانت ہے، تمام کاموں کو اس طرح سے انجام دے جیسے اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ کیا کھاؤ گے فائدہ ہوگا، کیا کھاؤ گے نقصان ہوگا، حلال کھانا جائز ہے، حرام کھانا گناہ ہے۔ اسی طرح سے تمام عبادات میں، اسی طرح سے تمام افعال میں، نگاہ، آنکھ، کان، ہر چیز کے احکام توضیح مسائل میں موجود ہیں۔ بہت شریعت بہت سمپل و آسان ہے، اس پہ عمل کریں گے خود بخود جسم مضبوط ہوتا جائے گا، جسم مضبوط ہوگا روح مضبوط ہوگی۔ لازمی نہیں ہے کہ مضبوط جسم والے کا کہ روح بھی مضبوط ہو۔ بعض بہت بڑے بڑے طاقتور پہلوان ہوتے ہیں لیکن روح ان کی بہت ہی مردار سی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، بے عمل ہوتے۔ سفر انسانیت میں کوشش کرتے رہنا، اور اس پہ ایمان رکھنے والا شخص بھی اس کے اختتام تک پہنچ جائے گا۔ سب سے بڑی چیز ہی کوشش ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو کوشش نہیں کرے گا وہ کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی چیز ہی کوشش ہے، جتنی زیادہ کوشش کریں گے اللہ اتنی توفیق دے گا۔ اگر ایک پتھر پہ بھی مسلسل پانی پڑتا رہے نا تو پتھر کی سلک گھس جاتی ہے، اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کوشش کریں گے، جتنا بھی دل سخت ہوگا، اللہ لازماً آپ کو امام حسین کی راہ پہ چلنے کی وجہ سے اجر بھی دے گا اور ہمت بھی دے گا، طاقت بھی دے گا۔ رجعت کیا ہے؟ کیا ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ رجعت انی بکم مؤمن و بإیابکم موقن، زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے پلٹ کے واپس آنے پہ یقین رکھتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت پلٹ کے اسی دنیا میں واپس آئیں گے، اسے رجعت کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی آیات ہیں
اب کیونکہ یہ علمی موضوع ہے، تفصیلی موضوع ہے، تو اب وقت بھی تمام ہو چکا ہے۔ قرآن میں سورہ غافر میں آیت ہے ربنا متنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کچھ لوگ روز قیامت کہیں گے پروردگارہ تو نے ہمیں 2 موتیں دیں، 2 زندگیاں دیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور پھر ان کو دوبارہ شہادت ملے گی۔ تو ایسے وہی افراد ہیں جو امام زمانہ کے لیے دعائے عہد پڑھنے والے امام کے لیے دوبارہ اٹھا جائیں، جو 40 دن دعائے عہد کو پڑھے گا ہر صبح فجر کے بعد، تو اسے امام زمانہ تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ دیکھ لے، چھٹے امام کا وعدہ ہے۔ اور اگر مر گیا تو اسے رجت میں واپس لایا جائے گا تاکہ امام زمانہ کے قدموں میں اپنی جان قربان کر سکے اور پھر شہادت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ آخری سوال ہے، it is said that امام زمانہ will take revenge from Yazid or take revenge from of Imam Hussain علیہ السلام. How will it take place? Will Yazid rebirth or take revenge from Imam? ہمارے ہاں حدیث میں ہے نا کہ امام زمانہ علیہ السلام بدلہ لیں گے امام حسین کا۔ 2-4 جملے مصاحب کے بھی سمجھ لیں سیمینار کے اختتام پہ۔ روایت کے الفاظ ہیں جب امام حسین کو شہید کیا گیا تو تمام ملائکہ نے اپنی عبادت کو روک دیا اور سب تڑپ کے رونے لگے۔ جب سارے فرشتے رو رہے تھے تو سب کہہ رہے تھے پروردگارا اس وقت زمین پہ تیرا سب سے مقرب حسین تھا، ان انسانوں نے تیرے حسین کو مار دیا۔ تو ملائکہ میں اتنی ہلچل تھی کہ سب تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ امام صادق کہتے ہیں کہ سارے ملائکہ رو رہے تھے۔ اس وقت خدا نے ایک مرتبہ 12ویں امام کا نور سارے فرشتوں کو دکھایا اور کہا دیکھو میں اس کے ذریعے اس کا بدلہ لوں گا، میں اپنے مہدی کے ذریعے اپنے حسین کا بدلہ لوں گا۔ تو فرشتے برداشت نہیں کر رہے تھے۔ امام زمانہ کے پرچم پہ لکھا ہوگا یا لسارات الحسین، اے خون حسین کا بدلہ لینے والوں آ جاؤ۔ 2 طرح سے بدلہ لیں گے۔ آج بھی تو یزیدی موجود ہیں، اگر حسینی موجود ہیں تو آج یزیدی موجود ہیں۔ آج نہیں حملے کر رہے حرم پہ داعش، آج شام پہ حملہ نہیں کرتے، جناب زینب کے حرم پہ حملہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم روزہ گرا دیں گے۔ تو آج بھی یزیدی موجود ہیں۔ تمام موجودہ یزیدیوں کو ختم کر کے امام زمانہ بدلہ لیں گے امام حسین کا۔ ایک دوسرے تاریخ سے تمام ان لوگوں کو واپس لائیں گے اور ان سب کو دوبارہ سزا سنائیں گے جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا۔ امام حسین پہ ظلم کرنے والوں کو زندہ کر کے ان سے بدلہ لیں گے، بتاؤ تم نے یہ ظلم کیوں کیا تھا۔ 2 جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، رات میں نے کسی جگہ پہ شاید پیش بھی کیا تھا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو روایت کے الفاظ ہیں آپ پہلے مکے سے مدینے جائیں گے، اپنی دادی زہرا کی قبر کا نشان بتائیں گے۔ جب اپنی دادی کی قبر کا نشان بتائیں گے تو بہت روئیں گے کہ میری دادی کی قبر کا نشان آج تک چھپا ہوا کیوں تھا۔ پھر اس کے بعد مدینے سے پہلے کربلا جائیں گے۔ جب کربلا جا رہے ہوں گے امام تو امام نالین اتار دیں گے، اپنے سر سے عمامہ اتاریں گے۔ جب حرم میں جا رہے ہوں گے تو ہر دیکھنے والا روئے گا، گریا کرے گا۔ جب سب امام کو دیکھ کے رو رہے ہوں گے تو ایک مرتبہ امام روتے ہوئے حرم میں داخل ہوں گے، کہیں گے اے میرے جد حسین، جب میری پھپھیاں آپ پہ روتی تھی انہیں لوگ تازیانے مارتے تھے، انہیں کوئی رونے نہیں دیتا تھا، اب میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، صباحاً و مساءً، میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو بدلت دموع دما، تو میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا، اب میں گریا نہیں روکوں گا۔ اگر میری طرف دیکھ سکے تو ایک جملہ پیش کروں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں امام روتے ہوئے حرم میں داخل ہوں گے، ذریح مقدس کا دروازہ کھل جائے گا، امام خود بخود جب معجزے سے دروازہ کھلے گا ذریح میں داخل ہوں گے، دونوں ہاتھ امام حسین کی قبر مطہر میں ڈالیں گے، دونوں ہاتھ قبر میں ڈالیں گے اور ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے اور وہ چھوٹا سا لاشا اٹھا کے رونے والوں کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے، اور رونے والوں مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کیوں مارا گیا تھا۔ پھر بہت زور سے سینے سے لگا کے پیار کریں گے اور کہیں گے میرے جد حسین نے خود اپنے بچے کو دفنایا تھا۔
امام زمانہ بھی کربلا ہی کا حوالہ دیں گے، کربلا کے مصائب کو پیش کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاتا، مصائب میں نے پیش کیے، آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، مختصر سے دعا کرواؤں گا۔ ایک مومن نے کہا کہ ان کی صاحبزادی بہت بیمار ہیں، پروردگارا امام حسین کے سینے پہ سونے والی بی بی کا واسطہ، جسے کربلا کے بعد پھر باپ کا سینہ نصیب نہیں ہوا، اولاد والے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا ہے نا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی آپ کے بچے کو ڈانٹ دیتا ہے تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا، اور اگر کسی بیوی کے سامنے اس کی یتیمہ بچی کو کوئی تماچا مار دے، اب سوچے جناب رباب پہ کیا گزری ہوگی۔ پروردگارا جناب رباب کی اس یتیمہ بچی کا واسطہ، اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ، جتنے مومنین نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بیماروں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام زمانہ کی زیارت نہیہ کا ایک جملہ پیش کروں گا، اس کا واسطہ دوں گا۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ معصوم بچوں کے رخسار کا رنگ کیسے بدلتا ہے؟ جب کوئی تماچا مارتا ہے نا تو رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اگر زیادہ تماچے لگے تو رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ پروردگارا ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ، چادر جناب زینب کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو اور جتنے اور دوسرے ظالم ہیں سب کو نابود فرما۔ پروردگارا خواجہ شیعہ نشری جماعت نے اس سیمینار کا اہتمام کیا، جتنے بھی بانیان ہیں، منتظمین ہیں، شرکت کنندگان ہیں، جہاں جہاں سے جتنے میرے مومنین بہن بھائی آئے ہیں، بزرگ ہیں، بچے آئے ہیں، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کا آنا قبول فرما، اس کے اہتمام کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جماعت کے ایک عہدیدار کا کل کربلا کی زیارت کے بعد انتقال ہو گیا، پروردگارا مرحوم کو جوار جناب سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ظاہر نام محسن تھا، پروردگارا محسن صاحب مرحوم کے درجات کو بلند فرما، قبر کو منور فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ اس وقت حالات بہت سخت خراب ہیں، پورا شوب دور ہے، مومنین کی حفاظت فرما، پاکستان میں، کشمیر میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں، نائجیریا میں، نہ جانے کہاں کہاں مومنین پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ خصوصاً نائجیریا میں قربانیاں دینے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، سب کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی حفاظت فرما، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، قم و مشہد کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ اس جماعت کے جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہیں سب کو پائے تکمیل تک پہنچا، پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات۔